جی ہم شروع کرنے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالی رحمان و رحیم پروردگار ہم سب عاجز بندیوں کا قرآن پاک لے کے پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سکھانا، سیکھنا دین و دنیا میں مقبول، منظور اور آسان فرما دیں انشاءاللہ. ہم علم کی، حصول علم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے وہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو اور ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. آمین یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہم سب سے تقبل اللہ منا و منکم. اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر. آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکیں گے، اس بات کو، اور ان پہ عمل کر سکیں. اور جیسا کہ آپ ماشاءاللہ سے جانتے ہیں، مجھے کئی دفعہ شوق بھی آتا ہے کہ میں پچھلی بار بھی آپ کو ایک حدیث بیان کی تھی، تو آج بھی مجھے بے اختیار یہ حدیث جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، تو کئی دفعہ کچھ حدیث میرے، چونکہ میں نے ان پہ کام کیا ہوا تھوڑا تھوڑا، تو وہ مجھے یاد آ جاتی ہیں، تو پھر میرا دل چاہتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور جو آپ لوگ تلاوات بھیجتے ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، جو آپ کو ایک قسم کی نوید ہوتی ہے، ایک خوشخبری ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مومنین کو. تو ماشاءاللہ ہم سب قرآن مجید سے ایک خوبصورت گہرا تعلق رکھتے ہیں. تو ایسے تمام قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے والوں سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، بہت پیاری بات ہے. ان للہ اہلین من الناس. یقیناً لوگوں میں سے کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں. اور اہلینا کا مطلب ہوتا ہے اہل ہے نا، اس سے کہ من الناس، لوگوں میں سے. اہل کون ہے اللہ کا؟ دیکھیں ذرا کتنی پیاری بات ہے. کالو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ من ہم، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ کالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن. کتنی پیاری بات ہے، وہ اہل قرآن ہیں. اہل اللہ و خاصۃ، یعنی جو اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. یہ سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 215 ہے، جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، جو مجھے بہت پیاری لگی. علماء محدثین نے کے نزدیک اس حدیث میں اہل قرآن سے مراد، اہل القرآن سے مراد وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے احکامات کو سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی مصداق بنتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب ماشاءاللہ سے ہم سب مل کے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو قرآن کو اپنے اعمال اور اخلاق کا حصہ بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنا اہل کہا ہے، اپنا قرب سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دین و دنیا میں اپنا خاص بندہ، جو ہم نے کہا وہ خاصۃ، اپنے خاص بندوں میں شامل فرماتا ہے. تو ہم سب خوش قسمت ہیں جن کو قرآن پاک نے اہل القرآن، اللہ تعالیٰ کا اہل اور وہ خاصۃ اور خاص کہا. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کے لیے مجھے بہت پیاری یہ آیت لگتی ہے. اکثر آپ سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، بہت مزہ آتا ہے اس آیت کا. سورۃ یونس کی ہے نا،
کل بفضل اللہ و برحمتہ. بہت پیاری بات لگتی ہے نا. کل ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو پتہ ہے اس میں انتا فاعل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہا جا رہا ہوتا ہے نا, ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے. تو بڑی پیاری سی بات اللہ نے بتائی کہ آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. فلیفرحوا تو بڑا مزہ آتا ہے. فارحہ خوش ہوتا ہے نا, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. ہوا خیر مما یجمعون. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے, اور وہ اس سے کہیں بہتر ہے جب وہ دنیا میں جمع کر رہے ہیں نا. یعنی فضل اور رحمت کیا ہوا, اس سے مراد قرآن پاک اور اسلام کی نعمت ہے. تو انسان اپنی پوری زندگی دنیاوی مال و دولت, شہرت اور وسائل جمع کرنے میں گزار دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ قرآن کا علم اور ایمان کی دولت ان دنیاوی عارضی چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اور دائمی فائدہ دینے والی. تو کتنی پیاری مجھے یہ حدیث جب میں کام کرنے لگی نا, تو یقین کریں خود بخود میرے جیسے ایک دماغ میں آ جاتی ہے نا بات, تو پھر مجھے اتنا مزہ آیا نا, خود بھی ایک پیار آتا ہے نا. تو یقیناً عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ ہمارا یہ سفر رواں دواں ہے. اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں اور ہم لوگوں کو اس پہ استقامت سے قائم و دائم رکھیں. اور اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے سورۃ البقرہ کی 96 آیت تک ہم نے 95 تک پڑھ لیا. انشاءاللہ آج 96 ہم نے اس کو اینالائز کرنا ہے, اس کی ہم تحلیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور سورۃ البقرہ جو ہے چونکہ مدنی سورۃ مبارکہ ہے, تو اس میں ہمیں مکمل آپ کو پتہ ہے شروع سے میں بتا رہی ہوں کہ پہلے ایمانیات کو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا, بتایا اس کو کرنا ہے. ذالک الکتاب سے بات شروع ہو کے پھر آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ مختصر سا, بالکل ایک مختصر سا بیان ہے جس میں ابلیس اور جن جو ہیں ان کا جو ابلیس و آدم اور جو ان کا ایک مختصر, اور ملائکہ, ابلیس و آدم اور ملائکہ کا جو ذکر سے جو اجمالی سا, بالکل اجمالی سا بیان ہے. آگے ڈیٹیل باقی پھر آتی جاتی ہے نا, اس کو بتایا. اس کے علاوہ بھی آپ کو مکمل ایک نظام حیات بھی مل جاتا ہے, ہمیں خود کو کس طرح معاشرے میں پاکیزہ طرز عمل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, یا یہ بات بھی ہمیں اگر آپ سیکھنا چاہیں تو اس سے پوری طرح ہمیں سمجھ آتی ہے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ, ایک جسے کہتے ہیں نا ایک معیار کے طور یا ایک نمونے کے طور پہ, ایک ایگزامپلری جو سیٹ آف پیپل کو سلیکٹ کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں ماشاءاللہ. تو کیونکہ ان کی جو منافقت اور دوغلی پالیسیاں اور جھوٹے دعووں نے کیسے انہیں تباہ کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ان کی وضاحت سے ان کے کریکٹر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. ایک طرف تو خدا کے ساتھ وہ محبت اور محبوبیت کے دعوے کرتے ہیں, اور دوسری طرف زندگی کی محبت کا یہ حال ہے کہ ساری دنیا سے زیادہ زندگی کے وہ حریص ہیں, یہاں تک کہ یہ عرب کے مشرکوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں, جن کے ہاں نہ کوئی کتاب آئی نہ رسول, اور جن کے سامنے بالکل اس وقت کوئی آخرت کا بھی تصور نہیں تھا. تو اس تناظر میں آپ آیت نمبر 96 کا جب انالیسس کریں گے حروف, حرکات اور اعراب سے مل کر, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے علم صرف کی مدد سے اس کے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ ہم نے سمجھیں گے, اور پھر کس خوبصورتی سے علم نحو کے ذریعے اس کی نحوی ترکیب کو سمجھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ہم سے کلام کیا, جس میں اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ افلا, اور یہ بات کس لیے ہے کہ افلا تاکلون, یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی بات بتائی, ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری ہی ذکر ہے, شرف ہے, نصیحت کا بہت سارا سامان ہے, تو تم عقل سے کام, اور اس کا وجہ کیا ہے کہ تم عقل سے کام لو. تو تلاوت کریں گی عائشہ سب سے پہلے ماشاءاللہ سے آیت نمبر 96 کو آپ غور سے سنیے گا, بہت پیاری تلاوت ہے. تو
تھوڑی باقی گرمی بہت ہے آج کل. بڑے ڈبل اجر ہو, اجرانی ہو انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. جزاک اللہ سبحان اللہ. مزہ آ گیا ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ. اور پتہ ہے مجھے نا بہت فائدہ ہوتا ہے جب آپ لوگ تلاوت کر کے بھیجتی ہے نا, اسپیشلی جب عائشہ نے بھیجی تو اس میں بہت ساری جو تجوید کی کریکشنز ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم کر لیتے ہیں. تو آپ جب اس کے اوپر ذرا غور سے دیکھیں گے نا تو اس میں بہت ساری تجوید کے قوانین ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ آپ کی صرف و نحو کے جو ہم اینالائز کرتے ہیں اس کے رول ہوتے ہیں کہ کس طرح سمجھا جائے نا. بہت مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لذت آشنائی عطا کر دے اور ہم اس کو جب پڑھیں تو واقعی ہم محسوس ہو. یہ آپ کو اپنی طرف خود کھینچتا ہے. دیکھیں آپ کسی کے لیے اتنی محنت نہیں کر سکتے, یہ تو اللہ ہی کا احسان ہوتا ہے کہ وہ اپنا توفیق دیتا ہے. توفیق الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب. تو ماشاءاللہ بہت پیاری عائشہ تلاوت کی. اب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں. تھوڑا سا چیلنجنگ ہوگا لیکن آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت کچھ آپ سیکھنے کو ملے گا اللہ کی رحمت سے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اب أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں واو کیا ہوگا, واو استناف, بالکل ٹھیک. اور لا تجدنہم, لام جو ہے نا آپ دیکھیں فتح کے ساتھ ہے یعنی زبر کے ساتھ ہے تو یہ لام تاکید ہے. یقیناً تجدنہ کا روٹ کیا ہے جی ہاں بالکل صحیح ماشاءاللہ. واو جیم دال ایگزیکٹلی. اور یہاں پر وجدہ یجدو باب ضربہ یضربو سے تجدنہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اس میں نون مشدد, ایک جو نون مشدد ہے نا وہ نون ثقیلہ ہے اس کے اندر نا, تو یہ مضارع کے ساتھ تاکید پیدا کرتا ہے. تو اب آپ غور کریں کہ لام تاکید ایک آ گیا اور دوسرا نون مشدد نون ثقیلہ آ گیا, تو وہ تاکید در تاکید ہو گیا. تو اس میں فاعل کون ہے تجدنہ میں, کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے, تا ہے نا انتا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ذرا ترجمہ کریں. لتجدنہ کیا ہوگا, لتجدنہ البتہ تو ضرور بضرور. اب ضرور بضرور کیوں ہم کہہ رہے ہیں, ویسے تو کہتے ہیں بضرور ہے ضرور کرو, نہیں ضرور بضرور. لام تاکید اور نون ثقیلہ کی وجہ واہ ویری گڈ. لام تاکید آیا اور نون ثقیلہ جو ہے وہ مضارع کے ساتھ لگ کے بہت زیادہ تاکید, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم ضرور بضرور پاؤ گے. تاجدنہ میں ہوتا ہے پانا کسی چیز کو نا. تو ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب اور کیا ہے, منصوب ہے, معفول ہے. کون ہے یہ ہم؟ یہود. بالکل. تو یہ لتجدنہم کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. اس میں فعل اور فاعل المفعول کون بتائے گا, کون بنا؟ جی تاجدنہ جو ہے نا یہ فعل ہے اور انتا جو نبی پاک کی طرف جاری ہے ضمیر یہ فاعل ہے, اور ہم کی ضمیر جو یہود کی طرف جاری ہے یہ مفعول بھی ہے. بالکل صحیح. تو اب آپ ترجمہ بتائیں. اب آپ کوشش کوئی اور بھی کریں. اور لازماً یقیناً ضرور بضرور تو پائے گا ان کو, تم پاؤ گے ان کو. جی کیا اس کا ترجمہ ہے عربی بتائیں اس کی ذرا اونچی. وَلَتَجِدَنَّهُمْ. ہاں جیسے کہ سمیرہ نے بتا دیا تجدنہ جو ہے وہ مضارع حاضر انتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو فعل فاعل ہو گیا مفعول ہم. تو ہم کے بعد اب آپ نے غور کرنا ہے احرص الناسی کیا ہے.
अहरसा क्या है रूट इसका? ये हार आसवाद से। वेरी गुड। हरीस, हरीस हम उर्दू में भी पढ़ते हैं कि तुम बहुत ही हरीस हो, यानी बहुत ही ख्वाहिशमंद हो या बहुत ही लालची हो, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आ जाते हैं। आप किस काम के लिए हरीस हो, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है, यानी उनको बहुत लालची पाओगे या किसी चीज़ की शिद्दत से ख्वाहिश में पाना। तो यहाँ पर अहरसा जो है ना, आप ये देखें, ये अफुल तफजील सुपरलेटिव डिग्री के लिए, यानी हम कहते हैं तुम बहुत लालची हो, वैसे तो कहते हैं नहीं तुम बहुत ही लालची हो, तो बहुत ही लालची अहरसा इस्मुल तफजील, और ये मजाफ है, और किस हालत में है? ये नस्बी हालत, नस्बी हालत में है। मजाफ है, नसब है। अन्नासी किस हालत में है? ये मजरूर है, और ये क्या है? ये मजाफिल है। वेरी गुड। ये अहरसन नासी क्या बना? ये मरकबे इजाफी की सूरत मफूल सानी, मफूल सानी, ताजी दन्ना। बिल्कुल। इसका मफूल अव्वल क्या था? हम, बिल्कुल। तो अहरसा जो मफूल, तो ये ताजदन्ना का मफूल सानी, बिल्कुल सही बता दिया सुमायरा ने। क्या मतलब है अहरसन नासी? लोगों में, लोगों से, लोगों से, ये कंपैरेटिव है ना, लोगों से। लेकिन यहाँ कंपैरेटिव अगर मिन आता तो फिर कंपैरेटिव होता, लेकिन यहाँ वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब बहुत ज्यादा हरीस, बिल्कुल सही। तो लालची, हरीस लोगों में, तो ये लोगों से नहीं, लोगों में, जो भी लोग हैं ना उनमें ये यहूद जो बनी इसराइल है, इनको पाओगे। तो आप ज़रा आपने अरबी में इसका तर्जुमा करना है, ताकि दो मफूल भी बीच में आ जाएंगे और फाइल भी आएगा और फेल भी आएगा, और जुमला फेल या आपने किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है अरबी में, वो आपने बताना है। और तू लाजमन पाएगा इनको लोगों में सबसे ज़्यादा हरीस। जी, वलतजिदन्नहुम अखरसन नास। वेरी गुड, बिल्कुल। अहरसन नासी आप ऐसे अब वक़फ़ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे अहरसन नासी में जो नासी है ना, ये मुज़ाफ़ अलैह है, और मुज़ाफ़ अलैह की एक ही डिमांड होती है कि मजरूर हालत में होता है। इन एनी केस मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह में जो मुज़ाफ़ अलैह होता है वो हमेशा मजरूर हालत में होता है, यानी वो जर को ही कबूल करता है, और आपको पता चलता है कि ये मरकबे इजाफी है। तो अहरसन नासी लोगों में सबसे ज़्यादा हरीस। तो जो होता है ना ताजिदा, ये जो वजदा यजदू, ये ना दो मफूल रिक्वायर्ड करता है। आमतौर पे एक ही मफूल आता है ना, इसके दो मफूल होती हैं कि क्या पाना और किसको पाना। तो हम आया पहले कि लोगों को पाओगे और लोगों को पाना, और लोगों को पाना किस में? हिर्स में, यानी हरी अहरसन नासी, लोगों में से सबसे ज्यादा हरीस। और पहला मफूल क्या था? हम, उनको, यानी लोगों को। वो लोग किनको पाओगे? लोगों को। किस चीज में पाओगे? लोगों में से सबसे ज्यादा हरीस। तो ये वजदा यजदू के दो मफूल आ गए, और अहरसन नासी लोगों में से लालची, अला हयातिन, अला हरफ जार और हयातिन जो है मजरूर, और ये अला हयातिन कौन सा मरकब बना? मरकबे जारी। और ये पहले आपने देखा था ना, अहरसन नासी जो था मरकबे इजाफी था, तो मुज़ाफ़ अलैह हमेशा मजरूर होता है। तो इसी तरह जो होता है ना अला हरफ जार है ना, तो उसके बाद जो इसम आता है ना वो भी मजरूर होता है हरफ जार की वजह से। और मरकब जारी जो है ना वो हमेशा अक्सर व बेशतर मुतल्लिक बन के आते हैं, और मरकब जारी 8 चीज़ों से मुतल्लिक हो सकते हैं। हम देखते हैं कि अला हयाती किस चीज़ से मुतल्लिक बन के आ रहा है, क्योंकि अहरसन नासी तो हमने देख लिया था, वो क्या था? वो मफूल था, मफूल सानी था ताजदन्ना का। दो मफूल थे, हम और अहरसन नासी। और अला हयाती जो है, अला हयाती हयाती मजरूर है, और अला हयातिन जो है अला हयाती कौन सा मरकब बना? मरकबे जारी। और किससे मुतालिक है? अब देखें, इससे इमीडिएट पहले जो है ना वो क्या आ रहा है? अहरसा। अहरसा जो है ना इस्मुल तफजील है, मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री है। तो अला हयाती जो है ना मरकबे जारी अहरसा के मुतालिक है। वैसे तो हम कहते हैं कि ये फेल से मुतालिक है, ला ताजदन्ना से हम कहते हैं ताजदन्ना से मुतालिक नहीं, लेकिन ये ताजदन्ना से मुतालिक नहीं है। ये इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री अहरसा आ रहा है, तो अहरसा
جو ہے اسم التفضیل ہے, سپرلیٹو ڈگری ہے, تو یہ الا حیا جو ہے یہ جو ہے وہ احرسا سپرلیٹو ڈگری کے متعلق ہے, کیونکہ جو مرکب جاری ہے نا 8 چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک اسم التفضیل بھی ہے. اور اینڈ میں یہ کون سا جملہ بنا؟ پورا جملہ. ہاں پیچھے سے یہ جملہ فعلیہ. بالکل. کیسے؟ یہ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. 2 ہی جملے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت آسان ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ دیکھیں 2 ہی جملے ہوتے ہیں عربی میں, ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے, جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے, باقی اس کے متعلقات بن کے آتے ہیں جن میں سب سے زیادہ مرکب جاری ہوتا ہے اور مرکب اضافی ہوتا ہے. پھر اور مرکب توصیفی یا مرکب جو اشاری ہے وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں, تو آپ کو یہی ملیں گے. تو یہ جملہ فعلیہ بتا دیا, بالکل صحیح. اور اب آپ ترجمہ کریں. اور تو یقیناً ضرور پاؤ گے انہیں لوگوں میں سے حریص زندگی پر. یہ اس کا ترجمہ کوئی کرے گا ادھر سے بھی؟ جی آج ساجدہ جی آپ کریں گی؟ جی. وَلَا تَعْتِدَنَّهُمْ أَخْرَاسًا النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ. اللہ حیات, بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, گڈ عَلَى ایفرٹ. الْحَيَاةِ. اللہ کیونکہ حرف جار ہے نا, پر اس کا مطلب ہوتا ہے حیا, یہ حیاتن یعنی زندگی پر. زندگی اور موت ہوتا ہے نا, احیا اور الموت, تو احیا زندگی پر. تو تم لازماً پاؤ گے یا تم لازماً پائے گا, کیونکہ ایک کو شو کرنا ہے نا تو کر کے پکانا پڑتا ہے, ورنہ ہم رسپیکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کہیں گے آپ, لیکن وہ ہم کہہ سکتے ہیں تو آپ ضرور پائیں گے, پھر وہ جمع کا صیغہ میں بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو زیادہ وضاحت کے لیے ہم تو کر کے کہتے ہیں کہ تو ضرور پائے گا ان کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پر. اب میں بہت زیادہ تاکید کیوں کر رہی ہوں؟ بہت زیادہ تاکید کے لیے کون سے 2 حرف آئے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ کوئی بھی بتا دے. جی لام تاکید اور نون ثقیلہ. بالکل, لام زبر کے ساتھ ہے نا, فتح کے ساتھ. ضرور لام تاکید آئے گا, لا تجدنہ میں نون ثقیلہ جب مضارع کے ساتھ لگ کے آتا ہے تو وہ اور زیادہ تاکید کر دیتا ہے. تو تم ضرور پاؤ گے. لوگوں میں سے کے لیے کیا آیا ہے؟ لوگوں میں سے حریص میں کہنا نا, لوگوں میں سے حریص کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ احرس الناس. احرس الناسی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں میں سے حریص. حریص کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا حریص کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری. اور بہت زیادہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ سپرلیٹو ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا جاتا, کیونکہ اعلیٰ ترین, افضل ترین. ہاں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے جو فائنلی اتھارٹی ہوئی. ویسے تو ہم کہتے ہیں گڈ کہتے ہیں, بیسٹ کہتے ہیں, بیسٹ, گڈ, ایکسیلنٹ. تو ایکسیلنٹ جو ہے نا وہ سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی ہے نا. بیسٹ یعنی اس سے آگے اور کوئی نہیں ہے, کمپیریزن نہیں ہے اور کوئی ڈگری. بس یہی ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں سے حریص. تو احرس الناس, اور اس کی حیثیت کیا ہے جی احرس الناس کی؟ یہ مفعول ثانی. مفعول ثانی ہے. مفعول ثانی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ 2 بار مفعول ہے, ایک بار ہم آیا اور دوسری بار احرس الناس آیا. اور کیونکہ آپ نے بتایا کچھ فعل کے 2 مفعول بھی. ہاں تجدنہ جو ہے نا, وجدہ یجدو جو ہے بات واضح کرنے کے لیے آگے ایک اور مفعول بھی 2 مفعول ریکوائرڈ ہیں. اس کو تجدنہ فعل کو 2 مفعول ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کیا کن کو پایا اور کس لیے پایا نا؟ تو ہم جو تھا کہ ان لوگوں کو پایا, وہ لوگ کس چیز میں پاؤ گے؟ احرس الناسی, کہ بہت زیادہ حریص. احرسا کو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مفعول ہے؟ اور کوئی بتائے, میرا کوئی اور بتائے. احرسا ناسا کا آپ کو کیسے پتا چلا یہ مفعول ہے؟ مفعول کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ سواد کے اوپر کیا ہے؟ نصب ہے. ذرا اونچی بتائے نا. آپ صحیح بتا رہے ہو. بتانے لگی تھی لیکن میں نے کہا غلط نہیں. نہیں کوئی بات نہیں, اگر غلط بھی ہو جائے تو دیکھیں ہم لرننگ پروسیس میں ہے نا, تو لرننگ پروسیس میں آپ غلطیاں کیے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتے. تو یہ بہت احسان ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہو, تو کچھ نہ کچھ آپ کوشش کر رہے ہو.
तो उस कोशिश का तो हमें अजर मिलना है। बाकी ये इल्म तो ऐसा है आपको कि ज्यादा लोगों ने अपनी मिलेगा। अपनी जिंदगियां खत्म कर दी, उनको उन्होंने इसको अल्लाह ही कबूल करे। एक एक लफ्ज को बहुत मेहनत करती है। अल्लाह आहरा इतनी साहब मेहनत करती हैं कि हमें ना शर्म आनी शुरू हो नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी करोगे। ये पता है क्या, ये इल्म ऐसा ही आपको अपनी तरफ खुद खींचता है। बस और जब आपको पता चल जाता है ना कि रहे तो जिंदगी में अच्छा और है। कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह ही अल्लाह है, और अल्लाह की रजा कहाँ से मिल सकेगी जब तक हम उसकी कलाम नहीं करेंगे। मैंने शुरू में भी बता दिया, लक़द अंज़लना अलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, अल्लाह ने ही कलाम किया ना हमसे, और कोई जरिया ही नहीं है। और देखें अल्लाह ताला ने स्वाए इसके इन्ना ला हाफिज़ून, इन्ना नहनु नज़्ज़लना इन्ना ला हाफिज़ून, यानी किसी और चीज़ की रूए ज़मीन पे अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा लिया ही नहीं है। तो फिर हम कैसे इसके बगैर जिए ना, हमें और क्या राह मिलेगा, कहाँ से। तो देखें ये अब बहरहाल आपको मैंने बता दिया ताजदन्ना वो कुछ आमतौर पे फ़ेले लाजिम होता है और फ़ेले मुतद्दी होता है, लेकिन कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं जिनके 2 मफ़ूल रिक्वायर्ड होते हैं। उनमें से एक ताजदन्ना वजदा यजदू फ़ेल है, ऐसा है जिसके 2 मफ़ूल आ गए हैं, जो आपने देख लिया माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की। और ताजदन्ना फेल, और इसका फाइल क्या था जी, इसका फाइल क्या था ताजदन्ना का? अंता कौन? नबी पाक, यानी अल्लाह ताला डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्क्लोज कर रहे हैं मुनाफिकीन के बारे में। आपको पता है ना, मदीना भरा हुआ था मुनाफिकीन से, और वो बज़ाहिर अपने आप को कहते थे कि हमें बहुत मोहब्बत है अल्लाह से, हमें बड़ी मोहब्बत है आपको, लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया नहीं, ये सब इनके अमाल हैं। पीछे मुस्तकिल अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन्हें किस तरह ये इनकी शरारतों के बारे में, इनकी मुनाफिकतों के बारे में। और देखें बिल्कुल वही काम हमारे यहाँ भी है, और ये जिंदा और जावेद कलाम आज भी हमें, हमारी अगर हम औकात देखना चाहें ना, अंदर झांकें अपने, तो ये सब कुछ आपको सच नजर आएगा। और जो संवारना चाहते हैं इस आईने में देखें खुद को, और जो वैसे तो हम अपने बड़े नाक पलक से संवारते हैं कि कहीं पे एक दाग भी चेहरे के ऊपर लग जाए ना तो हम उसे साफ करते हैं, लेकिन हम इसके मामले में बिल्कुल नहीं, हमें एहसास कि हमें ये कलाम भी समझना है, और इसके ऊपर भी अगर कोई हम गलत अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो अल्लाह को कितना बुरा लगेगा कि वो शैतान के साथी बन जाएंगे हम। तो हम क्यों नहीं इसकी कोशिश करते, तो और ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल हो जाएं, ये तो कोशिश है बस। तो अब उसके बाद आप किसके लिए वो बहुत ज़्यादा हरीस हैं, किसके लिए ये लफ्ज़ क्या है? अलाहया। देखें इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा, आयशा ने बहुत अच्छी कोशिश की, आप लोगों को भी करनी चाहिए। इसने मुझे बाकायदा आयत के अंदर, मैंने इसे कहा कि तुम यहाँ पे तुमने हया क्यों पढ़ा है ना, यहाँ गोलता है, जहाँ गोलता आ जाती है, गौर से बात सुने, गोलता जहाँ भी आएगी ना, वो गोलता को अगर आप वक़फ़ करेंगे तो वो हा में साउंड बदल जाएगी। हयात इतनी त नहीं कहेंगे, हया बिल्कुल सही है, और ये आयशा ने बड़ी अच्छी करेक्शन की। फिर उसके बाद अगर आपने इसको पूरा पढ़ना है तो फिर आप पढ़ सकते हैं हयातिन, 2 ज़ेरें, आपको पता है नून तनवीन होती है, 2 ज़ेरें 2 ज़बरें 2 पेशें, वो नून तनवीन कहलाता है। नून तनवीन की साउंड फिर नून की आएगी, हयातिन, तिन आएगा ना, 2 नून की आवाज़ आएगी। लेकिन आप अगर हया करेंगे तो फिर आप वक़फ़ करेंगे तो ता की साउंड हा में बदल जाएगी। ये रूल है तजवीद का भी, और इसका जो तिलावत का भी है, और जो इसको समझने के लिए भी जो असूल है वो यही है, इसका हाँ बदल जाती है। तो उसके बाद अब आप देखें ये मुरक्कबे जारी किससे मुतालिक हमने बनाया, ये आहरसा क्या था? सुपरलेटिव डिग्री है, अफल तफजील इसे कहते हैं। आप बहुत, अगर आप अरबी पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो जो उस्ताद मोहतरम है वो यही करेंगे कि ये अफल तफजील यानी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से मुतालिक है कि अलाहया यानी ज़िंदगी पर बहुत हरीस, सबसे ज़्यादा हरीस। तो ये बन गया ना सेंस कि ये इससे मुतालिक है अलाहया। आमतौर पे ये फ़ेल से मुतालिक भी हम कह देते हैं कि जी फ़ेल से मुतालिक है, लेकिन यहाँ फ़ेल से मुतालिक नहीं है। इससे पहले इमीडिएट आहरसा है और उसके बाद ताजदन्ना बाद में आता है। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी तरकीब आप समझने लगेंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ आएगी। और अब आगे भी आप गौर करें, व मिनल्लज़ीना अशरकू, वाव क्या है? बिल्कुल अतफ। और मिन क्या है? मिन हर्फ़े जार, बिल्कुल जैसे अला हर्फ़े जार था ना, उसी तरह मिन भी हर्फ़े जार है। और जितने हर्फ़े जार होते हैं उनके बाद एक इसम आता है जो किस हालत में होता है?
مجرور حالت میں، یعنی جر قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وا من اور من حرف جار اور واو حرف عاطفہ، اور اللہ زینہ کیا ہے جی؟ اللہ زینہ یا مجرور ہے. مجرور ہے، محلن مجرور ہے. لفظاً تو آپ کو نصب نظر آ رہا ہے نا جی، لیکن نہیں، اللہ زینہ اس میں معصول ہے جو مبنی ہوتا ہے. مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی تینوں حالتوں میں ایک جیسا. تینوں حالتوں میں ایک جیسا، زیر زبر پیش، رفع نصب جر، اس نے ایسے ہی رہنا ہے. اب چونکہ اس کی جو جگہ ہے وہ من کے بعد آ رہی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا یہ مجرور حالت ہے. وَمِنَ الَّذِينَ اس میں معصول ہے، اور اس میں معصول اپنے صلے کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی اور بتائے گا صلہ معصول کی؟ میں نے کیا ترکیب بتائی تھی، کیا مطلب ہوتا ہے صلہ معصول کا؟ کوئی یاد ہے کسی کو؟ جی اسمیرا آپ بتاؤ گے. جی جیسے کوئی خط یا لیٹر آپ کو موصول ہو اور اس کے اندر جو تحریر ہوتی ہے اس کو آپ موصول کرتے ہیں، ہاں تو وہ اس کا صلہ ہوتا ہے. صلہ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی. اب آپ خط وصول کر لو تو اس کا صلہ آپ کو اندر سے پڑھو ہی نہیں تو وہ پتہ کیسے چلے گا. تو صلہ موصول جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ زینہ جو ہے وہ جو، اور جو بھی اس میں موصول ہوتا ہے اس میں جو کا لفظ آتا ہے. جو کیا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں موصول کا جو صلہ ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آیا ہے. اشرکو، اشرکو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ شرک سے آ رہا ہے، شین را کا، بالکل صحیح، شرک سے. اور یہاں پر اشرکا یشرکو باب افعال سے اشرکو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. اس میں ہم فاعل ہے اور اشرکو کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے شرک کیا. انہوں نے کہنا ضروری ہے، شرک تو ہے نا لیکن ہم اس میں فاعل ہے نا، تو جو فعل ہے وہ اپنے فاعل کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور جو فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے وہ رفع حالت والی ضمائر ہوتے ہیں، جو مرفوع ہوتے ہیں، جو فاعل ہوتے ہیں. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور منصوب ہمیشہ مافعول ہوتا ہے. تو اور یہ صلہ ہے اللہ زینہ کا. اور اللہ زینہ سے معصول اپنا صلہ جملہ فعلیہ اشرکو سے مل کر من حرف جار کے لیے کیا بنا؟ مجرور. ویری گڈ، مجرور. اور جار مجرور مل کر احرسا جو اسم التفضیل کا نا دوسرا متعلق بن گئے. دیکھیں پہلا متعلق کیا تھا؟ الحیات. اللہ حیا تھا، اور دوسرا متعلق کیا ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ احرسا کے متعلق ہیں. احرسا کے اسم التفضیل سپرلیٹو ڈگری سے متعلق دو باتیں ہیں کہ وہ بہت زیادہ حریص ہیں کس سے؟ زندگی پر، اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا، ان سے بھی زیادہ حریص ہیں. تو جو آپ دیکھیں احرس الناسی علی حیا ہے نا، تو یہاں پہ احرسا آ گیا نا ایک دفعہ. اب دوسری دفعہ جو من اللہ زینہ اشرکوا ہے نا، تو اس میں واو اور من سے پہلے نا احرسا جو سپرلیٹو ڈگری اسم ہے نا وہ محذوف ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں ذرا ترجمہ کریں. من اللہ زینہ اشرکوا، کون ترجمہ کرے گا؟ ترجمہ کریں اس کا. من اللہ زینہ اشرکوا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. اب کیا چیز؟ انڈرسٹوڈ ہے نا یہ جو پیچھے ہے احرسا، حریص. ہاں جی، حریص. یعنی ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. کس سینس میں؟ ان سے بھی زیادہ شرک میں، حریص، یہ اپنی لالچ میں. لالچ میں، بالکل. تو یہ باؤ اور مین کے درمیان احرسا یعنی ترجمہ کریں نا ایسے بنتا ہے ان سے بھی زیادہ بہت زیادہ لالچی ہیں جنہوں نے شرک کیا. اب دیکھیں لالچی یا لکھا تو نہیں نا ہوا. ہاں نہیں لکھا ہوا، یا ان سے بھی زیادہ حریص پیچھے ہے، پیچھے لکھا ہوا نا. شرک تو کیا. یہ عربی کی سلاست اور بلاغت ہے کہ وہ بار بار ایک بات کو ریپیٹ نہیں کرتا کہیں پہ بھی، وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. آپ نے اس کو خود ذہن میں لانا، تبھی تو کہتے ہیں تدبر کرو تو بات پتہ چلے گی. تو ہمیں خود ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ غور کیجئے، علی حیات ومن الذین اشرکوا. علی حیات معطوف بن گیا، واو حرف عطف بن گیا، اور من الذین اشرکوا معطوف علیہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک قسم کا مرکب عطفی ہو کے متعلق کس سے ہو گیا؟ احرسا سے. یہ تو ایزیسٹ وے ہو گیا. یعنی یہ ایکسپلینیشن اس کی جب کی جاتی ہے اس کی ترکیب کی آیت کی، تو وہ پھر آپ آگے پیچھے سے ملا کے انڈرسٹینڈ کرتے ہو. اس کی کئی ترکیبیں ہو جاتی ہیں اور وہ پھر آپ کو زیادہ تدبر کا موقع دیتی ہیں کہ کتنے. میں تو ہر علماء کو دعا دیتی ہوں جو یہ کوشش کرتے ہیں، جنہیں یہ محبت لگ جاتی ہے نا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا یہ ایک روح کی غذا ہے.
آپ اسپرچل بینگس سم ٹائم اٹس ویری ہارڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت آپ کی جو روح ہوتی ہے نا, جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ آپ صرف 2 وقت کی روٹی سے نہیں زندہ رہتے, آپ کو زندہ رہنے کے لیے روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. وہ روحانی غذا ہماری کیا ہے؟ یہ ہماری روح کی غذا ہے. ہماری روح راضی ہوتی ہے. جس نے اپنی روح کو ڈیمیج نہیں کیا, کوشش نہیں کیا کہ اس کو بالکل سلا دے, اگر نہ سمجھنا چاہے تو کوئی بات نہیں, دنیا گزر جاتی ہے اس طرح بھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت اور جہنم بنائی ہے نا, اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. تو اب باہر من اللہ زینا اشرکو معطوف علیہ, اور یہ مرکب عطفی ہو کر متعلق احراسا اسم التفسیر سپرلیٹو ڈگری سے. اور اب آپ ترجمہ کریں. دیکھیں اب آپ نے ورڈز کو اینالائز کرنا ہے اور اکارڈنگ ٹو ان ورڈز کے آپ نے میننگ بتانے ہیں, آگے پیچھے سے نہیں بتانے, ان کو بتانا ہے جیسے ہم نے پڑھ لیا. اب یہ آپ نے اس کو بعد میں دوبارہ ری انفورسمنٹ کے طور پہ ہم اس آیت کا اینالائز اس کو دوبارہ کرتے ہیں. اور کے لیے کیا ہے؟ واو. واو کیا ہے؟ حرف عطف. یہاں پہ استناف نہیں, یہاں پہ ٹھیک ہے, ہم شروع میں آیا نا تو پھر ہم اس کو استناف کا بولتے نہیں, یہ ہم صرف جو دوسرا والا جو ہے نا مرکب جاری اس کو اینالائز کر رہے ہیں. تو وہ واو پچھلے والے مرکب جاری پہ عطف کر رہا ہے, تو پھر یہ عطف ہی ہوگا. یعنی اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا, اچھا یہ یہاں سے کر رہے ہیں, میں نے کہا شروع سے پتہ نہیں کر رہے. ہاں واو 2 ہے نا, شروع والا واو تو استناف ہم نے کر لیا جی, تھا, دوسرا تو عطف کا ہی ہے. دوسرا عطف کا ہے. ویری گڈ. اور اس کے بعد ان سے بھی زیادہ جنہوں نے, اس کے لیے ہم نے کیا چیز سلیکٹ کی تھی؟ ان سے بھی زیادہ جنہوں نے. جن کا لفظ جو ہے نا وہ اسم موصول میں آتا ہے. اللہ زینا, وہ لوگ جو, یعنی یہاں ترجمے میں ہمیں الفاظ استعمال کرتے ہیں, پڑھتے ہیں نا اردو میں چینج, کہ انہوں نے, جنہوں نے. اللہ زینا اسم موصول ہے نا, تو اس کا صلہ کیا ہے؟ کوئی صلہ اب آپ میں سے کوئی بھی بتائے صلہ کیا ہے اس کا؟ صلہ بتائیں. اللہ زینا کا صلہ کیا ہے؟ آگے اشرکو اس کا صلہ ہے نا. اللہ زینا اسم موصول, اشرکو جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کا صلہ بن رہا ہے, اور صلہ موصول مل کر جو من ہے اس کے لیے مجرور, اور مجرور ہو کر یہ مرکب جاری بن کر یہ متعلق ہے حراسہ سے. تو اب آپ شرک کیا, شرک کیا کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اشرکو. بالکل صحیح, آپ ذرا اونچی بتائیں. صحیح کہہ رہے ہیں, اشرکو. اشرکو. اور اشرکو میں فاعل کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ ہم. کون لوگ؟ یہود. نہیں یہود نہیں ہے, یہ وہ جنہوں نے شرک کیا ہے, کافر جو ہیں, جو اہل مکہ ہیں. آپ مدینہ والوں کے نہ شامل کریں, اس وقت مکہ والوں کی بات. یہود اور ان کا کمپیریزن ہو رہا ہے, یہود ان سے بھی زیادہ نچلے درجے میں ہوں گے, کیونکہ وہ شرک, انہوں نے جو شرک کیا نا ان سے بھی یہ زیادہ حریص. دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی, آپ کو میں نے بتایا نا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اشراکو یعنی جو مکہ والے شرک کر رہے تھے, ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی, ان کے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہو کر مدینہ والے, کہ ان کی سمجھتے, یہ ان سے بھی بڑھ کے جو ہے نا وہ حریص ہے دنیا کی محبت میں. جبکہ وہ ہوں تو ٹھیک, وہ پھر بھی, حالانکہ غلط بات تو غلط ہے, لیکن ایک ان نون ہے, ایک نون ہے. تو دیکھیں جو نون ہو جان بوجھ کے کرے اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے نا, اور ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی الگ گناہ گار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کمپیریزن میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس تو وہ آتے ہیں پوچھنے, تمہارے پاس تو کتاب ہے, تمہیں تو سب کچھ پتا ہے, لیکن ان بیچاروں کو, بیچارے تو ویسے وہ بھی نہیں تھے, مگر انہی میں مسلمان بھی ہوئے. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کا تو نہیں پتا, تو تم لوگ تو اس سے بھی بڑھ گئے ہو, کتاب رکھتے ہوئے, نبی رکھتے ہوئے. نبی تمہارے پاس موجود ہے. تو بہرحال ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے, ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں. اللہ ہماری رہنمائی بہترین فرمائے اور ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو. اور اس میں فاعل آپ نے بتا دیا ہم ہے. تو اب آپ ترجمہ کریں. اب آپ نے رواں ترجمہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, لفظی نہیں کرنا, اس کو آپ نے کرنا ہے. اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, اس کا کیا ہے؟ اور ہاں جی جی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, ہاں جی بالکل, ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. کس چیز میں حریص ہے؟ الحیات. بالکل صحیح. اب آپ کو سمجھ آ رہی نا آیت, یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اتنے حریص ہیں کہ جو مکہ کے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں,
ان سے بھی زیادہ یہ پڑھ لکھ کے، ہمارے بھی پڑھے لکھے زیادہ آگے بڑھ کے لوگوں کو انفلوئنس کر کے خراب کرتے ہیں نا. تو اسی طرح وہ بھی جب مکہ والے ان کے پاس پوچھنے آتے تھے تو یہ الٹی باتیں بتاتے تھے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں دنیا کی محبت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ آپ ضرور ان لوگوں کو زندگی پر لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. یعنی زندگی کی محبت کے معاملے میں یہود لوگوں میں سے زیادہ حریص ہیں، اور پھر ان لوگوں کے مقابلے میں بھی جو مشرک ہیں ان کے پاس تو کیا وجہ تھی، میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی رسول آیا. وہ امی رسول تھے نا، اسی لیے کہ اور یہی سب سے بڑی ان کو پرابلم بھی تھی مدینے والوں کو. اور آخرت کے عقائد کے بارے میں بھی ان کا کوئی ایمان اتنا نہیں تھا پتہ انہیں. اور یہ جو اہل کتاب ہو کر بھی جو جانتے ہیں اللہ اور رسول اور آخرت کے بارے میں، جو آ کے 200 سال کئی سالوں سے آ کے مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آئیں گے نبی تو ہم ان کو ساتھ دیں گے اور مشرکوں کا ساتھ مل کے لڑائی کریں گے. تو یہ مشرکوں سے بھی بڑھ گئے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرنے میں اور دنیا کی محبت میں. اور انہیں کوئی شوق نہیں ہے لقائے اللہ کا، لقائے اللہ کا شوق نہیں ہے. پچھلی بار ہم نے کیا بات اس کے لیے پڑھی تھی، یہ اگر لقائے اللہ کا ان کو شوق ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اپنی تمنا کریں موت کی. ہم نے کہا تھا نا فتمنا بالموت، تو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو دنیا کے اتنے حریص ہیں اور دنیا میں اتنا کچھ چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. تو لتجدنہم احرص الناس علی حیات، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ان کو زندگی پر لوگوں سے زیادہ لالچی، ہوس، حریص پائیں گے. من الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. یعنی یہ یہود دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ گئے ہیں دنیا کی محبت میں، اور ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے. اب یہ کیا بات ہے، یہ آپ نے غور کرنی ہے. اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلا جملہ فعلیہ تھا اور اب پھر ایک اور جملہ فعلیہ آ رہا ہے. اور یہ ان میں سے جو یہود میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنۃ. اب آپ دیکھیں کہ یعمر آپ نے دیکھنا ہے 2 دفعہ آیا ایک ہی آیت میں. تو آپ یہاں دیکھیں گے رفع حالت میں ہے، وہاں نصب حالت میں ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں ہم دیکھیں گے، غور کریں گے انشاءاللہ. یہاں پہ یودو جو ہے نا، پہلے تو آپ کا اس کا روٹ ورڈ بتائیں. روٹ کیا؟ واو دال دال. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چاہیں گے. دیکھیں ود کیا ہوتا ہے؟ واو دال دال ود، یا ودودو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کی محبت ود ہوتی ہے محبت. یہ قرآن پاک میں محبت کے لیے ود کا لفظ آیا ہے، الفت کا لفظ آیا ہے، حب کا لفظ آیا ہے. یا ودودو ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ یا محبت کرنے والے ہم سے، اے پاک پروردگار ہماری مشکلیں آسان کر دے. تو یہاں یا ودو جو ہے دال کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تشدید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ہے یہاں پہ 2 لیٹرز ہیں، 2 لیٹرز ہیں. تجوید کا قاعدہ ہے. دال 2 دال نظر نہیں آ رہے، لیکن دال کے اندر دال ہے. یہ خوبصورتی ہے نا عربی کی، یہ سمجھنے کی بات ہے. تو مشدد حروف یودو، ہاں یودو. تو یہاں پر یہ جو ہے نا کون سا باب ہے ہم دیکھتے ہیں. بدہ یودو، باب سمع یسمع سے یودو فعل مضارع، یا یہاں مضارع کی لگی ہوئی ہے. مضارع کا کیا مطلب ہوتا ہے، کوئی بتانا پسند کرے گا؟ مستقبل اور حال. بالکل صحیح. دیکھیں عربی میں ہماری جو ہم عربی سیکھتے ہیں نا، ہم ہیلپ لیتے ہیں اپنی سیکھی ہوئی لینگویج سے، اردو سے اور انگلش سے، کیونکہ یہ 2 لینگویجز ہمارے ہاں پاپولر ہے. تو ہم لکی ہیں کہ ہمیں یہ بہت سارے 70-80% ورڈز جو ہیں وہ اردو کے عربی میں پائے جاتے ہیں، تو یہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی جو یا ودو ہے نا، یہ مضارع کا جو انگلش ہے اس میں 3 ٹینس ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل. لیکن عربی میں صرف فعل ماضی ہوتا ہے اور فعل مضارع ہوتا ہے، دیٹس آل. کوئی پریزنٹ اور فیوچر کا میننگ مضارع میں ہی آتا ہے. اور مضارع کی میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی 3 لیٹر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ 4 یتان، یا تا الف نون، یہ شروع میں آتے ہیں تو یہ مضارع کی علامت ہوتے ہیں. یہاں پہ یودو میں یا جو ہے مضارع کا لگا ہے، اور یودو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، پہلا صیغہ ہے تو فاعل ظاہر ہو سکتا ہے.
یعنی پہلے اور چوتھے صیغے میں فاعل ظاہر ہو جاتا ہے. تو فاعل اور مفعول میں کیا فرق ہوتا ہے بتا دے ذرا. فاعل رفع حالت میں ہوتا ہے، مفعول جو ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے، نصب حالت میں ہوتا ہے. ویری گڈ. اور فاعل جو ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعول جس پہ کام کیا جاتا ہے. تو اگر آپ بہت بڑے فرق آ جاتا ہے ان سے، زبر و پیش سے بالکل چینج ہو جاتی ہیں میننگز. تو آپ اس کو غور کیجئے گا. احدہم، احدہ کے کس حالت میں ہے؟ یہ رفع حالت رفع حالت میں ہے. ویری گڈ. احدو مضاف ہے اور ہم کی ضمیر مضاف ہے، مضاف ہے. ضمیر جمع مذکر غائب مضاف ہے. اور احدہم مرکب اضافی ہو کر کیا بنا؟ یہ فاعل بن گیا. ویری گڈ. کیونکہ چوتھا صیغہ تھا نا یہ یودو، تو یودو کا جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو گیا آگے احدہم کی صورت میں، مرکب اضافی کی صورت میں. تو یودو احدہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے. جی آپ بتائیں. چاہتا ہے. نہیں، ترجمہ کیا رہی؟ ترجمہ یودو یودو. نہیں، ان میں سے ہر ایک منٹ ہے جو احدہم کا میں نے مطلب پوچھا. ہر ایک ہر ایک احد ہے نا ہاں ایک جی، سنگل. ایک. اور ہم ہے، ہم کون ہے؟ ان میں سے کون ہے؟ ان میں سے وہی یہودی جو یہود. ہاں جی. یہ ہے احدہم، ان کا ہر ایک. یعنی اس کا مطلب بنے گا کہ ان کا ہر ایک، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے نا. مرکب اضافی کے ترجمے کا کے کی آتا ہے، اس کے ترجمے میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اس کی ترکیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. ان میں سے ہر ایک خواہش رکھتا ہے. کن میں سے؟ یہود بنی اسرائیل میں سے. لاؤ، لاؤ اگرچہ حرف شرط ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لاؤ تمنائی مصدریہ ہے. تو ترجمے میں بھی دیکھیں لاؤ اگرچہ، ہاں کاش اور کاش یا تمنا کر رہا ہے نا. یہ ہر کوئی ان میں سے تمنا کر رہا ہے کہ نہا کر رہا ہے. کیا تمنا کر رہا ہے؟ لو یو امرو کا روٹ کیا ہے؟ عمر سے ہے یہ، زندگی یعنی عمر. ہاں عین بالکل، میم را. آئین میم را، بالکل صحیح. امرا یو امرو، یہ جو میم کے اوپر تشدید ہے اس کا مطلب ہے دو میم ہے اس کے اندر، اور یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ باب تفعیل سے ہے. اور یو امرو فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا نائب الفاعل کیا ہوگا؟ ہوا اسی کے اندر ہے. ہوا جو ہے نائب الفاعل کیوں کہتے ہیں؟ فاعل ہی کیوں نہیں ہم کہہ دیتے ہیں؟ فرق بتائیں. کیونکہ یہ مجہول اس میں جھول پایا جا رہا ہے، جو بتانے والا اس کا پتہ نہیں ہوتا، جو فاعل ہوتا ہے نا پھر اسی کو نائب الفاعل بنا دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے صدر ہوتا ہے نا، اب صدر موجود نہ ہو تو اس کا نائب صدر ہوتا ہے نا. کام تو وہ سارے صدر والے کر رہا ہوتا ہے، لیکن صدر کچھ تو نہ موجود ہوتا، تو اسے کہیں گے کہ یہ نائب صدر ہے. تو اسی طرح یہ نائب الفاعل ہے مفعول، کام سارے وہ کر رہا ہے لیکن وہ خود حاضر نہیں ہے، تو اس لیے اس کو نائب الفاعل یعنی جس پہ کام کیا جا رہا ہے نا ویسے تو وہ مفعول بننا تھا، مگر کیونکہ فاعل اس کی جگہ موجود نہیں تو اس مفعول کو لے لیا گیا ہے فاعل کی جگہ پہ. بالکل. تو یہ ہوا جو ہے نا یہ نائب الفاعل ہے. یو امرو، اس کو عمر دی جائے، اس کا مطلب ہے اس کو عمر دی جائے. یہ کیا خواہش آ رہی ہے؟ کس کی خواہش ہے؟ کون خواہش کر رہا ہے؟ ان میں سے ہر ایک، یہود میں سے ہر ایک. ہر ایک خواہش کر رہا ہے. دیکھیں ہر ایک کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ احدہم، بالکل صحیح. ان میں سے ہر ایک کیا خواہش کر رہا ہے کہ کاش وہ عمر دیا جائے. کیا؟ الفا سنتن. یہ عدد المعدود اس کو عربی میں کہتے ہیں. ویسے تو آپ نمبرز کہتے ہیں نا، لیکن عربی کی اپنی اصطلاحات ہیں جو آپ جب کسی سے پڑھیں گے تو وہ انہی کو اسی طرح استعمال کرے گا. عدد معدود. الفا سنتن، الفا جو ہے وہ مضاف ہے، اور سنتن الفا یعنی الفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 100، اور سنتن سال مضاف علیہ. نہیں، ہزار. ہاں ہزار، بالکل بالکل. تو الفا مضاف اور سنتن مضاف علیہ، اور الفا سنتن 1000 سال. تو الفا سنتن. اب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں الفا کے اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ نسلی نصب ہے. اور یہ سنتن کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. بالکل صحیح. مضاف رہے کی ہمیشہ ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. تو آپ الفا سنتن کیا بنا؟ یہ مرکب اضافی کی صورت میں مفعول بنا یؤمر کا. ایکسیلنٹ، بالکل صحیح. یؤمرو کا یہ فاعل بن گیا، یہ مفعول بن گیا، سوری مفعول بن گیا، کیونکہ اس کا ہوا جو تھا نائب الفاعل تھا نا. ویسے تو وہ بھی مفعول ہی تھا مگر وہ نائب الفاعل بن گیا، جو دوسرا آیا وہ اس کا مفعول بن گیا. تو یہ لاؤ یو امرو الفا سنتن کون سا جملہ بنا ہے؟ اب یہ جملہ بتائیں. یہ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کیسے؟
کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. فعل سے شروع ہو رہا ہے یو امرو، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر یودہ، بات تو جملہ فعلیہ شروع سے شروع ہوئی تھی نا، تو یودو جو تھا اس کے اندر فاعل کیا تھا؟ یہ احدہم فاعل تھا نا، جی. تو مفعول، اب یہ آپ فاعل بھی ہو گیا اور مفعول بھی ہو گیا. جی. تو یہ لو یعمر الف سنتن کیا بنا؟ اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے نا. جی، یہ اس کا مفعول بن گیا یودو. یہ مفعول بن گیا کس کا؟ یودو کا. یودو فعل کا. دیکھیں اب دو فعل ہیں. شروع میں یودو آیا نا کہ وہ چاہتا ہے ان کا ہر ایک، کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال. تو یہ جو اس کی خواہش ہے نا، لو یعمر الف سنتن، یہ مفعول ہے جس کی خواہش وہ ہر ایک کر رہا ہے، کہ چاہت کر رہا ہے، ود کر رہا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے کہ ہمیں ہر ایک کو 1000 سال. یہ یعنی محلن منصوب ہو گیا نا پورا جملہ فعلیہ. یہ ہاں، یہ جو لو یعمر الف سنتن جو ہے نا، یہ محلن مفعول ہے، اور جو لفظاً ہے، لفظاً تو جملہ فعلیہ بن کے آ رہا ہے. تو یہ آپ نے خود ہی اینالائز کرنا ہوگا. تو اب رما ترجمہ کریں، پھر لفظی ترجمہ کر کے فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان کریں گے. اب یہ جتنا میں پوچھ رہی ہوں اب ذرا غور کیجیے گا. ان میں سے ہر ایک چاہے گا کہ کاش اسے عمر دی جائے 1000 برس. یہ پورا جملہ یہاں سے کوئی جو آپ کوئی کرے گا آن لائن جو ہے، آپ کوئی کرے گا اس کا ترجمہ؟ ان کا ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال کی. اس کا ترجمہ کریں جی، کوئی آپ بھی کریں. جی جی بالکل صحیح. یود احدهم لا یعمر الف الفا سنہ جب رقم اضافی کی صورت میں وہ یعمر کا فاعل مفعول ہے نا، تو بالکل صحیح آپ نے کوشش کی. تو اب آپ لفظی ترجمہ کرتے جائیں. چاہے گا چاہے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے نا مضارع ہے نا، تو ہے بھی ہو سکتا ہے. تو ہر ایک ان نہیں چاہے گا کے لیے پہلے آپ یودو. ویری گڈ، بالکل صحیح ساجدہ جی. یودو ود سے نا چاہنا، تو چاہے گا یعنی تو یہ فعل مضارع ہے نا، واحد مذکر غائب ہے نا، تو اس میں اس کا فاعل ظاہر ہو گیا نا. فاعل اس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کی کیا عربی ہے؟ احدہم کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فاعل ہے کیونکہ احد مرفوع ہے نا. آپ دیکھیں احدو کے اوپر رفع حالت ہے نا، تو فاعل ہے یودو کا. تو کہ کاش کے لیے کیا ہے؟ لو. اب کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر کبھی قرآن نازل ہو جاتا. لو بڑا ہی پیارا لفظ ہے، اور آپ دیکھیں یہ تمنائی بھی ہے اور شرطیہ بھی آتا ہے. یہاں پر تمنا کے لیے ہے، کاش ایسا ہو، حرف تمنا. مصدریہ ہے، اسے عمر دی جائے. اسے عمر دی جائے کے لیے کیا ہے؟ یو امرو جو ہے نا، یہ فعل مضارع مجہول ہے. اس کے اندر فاعل کیا تھا؟ نائب الفاعل جسے کہا جاتا ہے، وہ کیا تھا؟ ہوا. بالکل نائب الفاعل. 1000 برس الفا سنہ. بالکل. اور الفا سنہ کی کیا حیثیت ہے؟ الفا کا دیکھ لیں حالت، کس کے حالت میں؟ الفا نسبی حالت. بالکل. منصوب ہے تو منصوب ہو کے یہ مفعول ہے کس فعل کا؟ مجہول فعل یو امرو کا. تو اب کون چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ یہ بتا دیں. کون چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ جی جلدی سے بتائیں. ساجدہ جی آپ بتائیں گی کون چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے، یا کوئی اور؟ نگت جی، یہ نازیہ آپ بھی بتا سکتی ہیں. کون چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے؟ مدینہ والے چاہتے ہیں. بالکل، مدینہ کے یہود. ویری گڈ. یہود چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ یہود چاہتے ہیں ان کو ان کی زیادہ عمر. ایکسیلنٹ ساجدہ جی، بالکل صحیح آنسر. پرفیکٹ. کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بڑی لمبی عمر ہو، خوب ہم مزے کریں زندگی میں. 1000 سال. بالکل صحیح. ماشاءاللہ ساجدہ جی، ایکسیلنٹ. دیکھیں یہود میں سے ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے. تو یہ ان کی دنیا سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اتنی زندگی کا کیا فائدہ، یعنی اتنی لمبی زندگی بھی مل جائے تو کیا فائدہ.
کیا فائدہ اس کی بات کیسے بتائی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں. وما ہوا بمزحزحہ, یہ بڑا ایک سمجھنے والا ہے جملہ, بڑا انٹرسٹنگ ہے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب, واو یہاں پر کیا ہوگا, یہاں واو کیا ہوگا, واو آگے والا, ہاں واو یہ آگے حالیہ. حالیہ ہے. دیکھیں آپ پیچھے سے ملائیں گے نا تو خود بخود حالیہ مطلب آئے گا, یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش وہ بہت زیادہ 1000 سال عمر دی جائے. حالانکہ بات اصل میں کیا ہے, حالانکہ ماں نافیہ ہے, یعنی یہ جو ہے نا ماں نافیہ نا, یہ لیسا کی طرح کام کرتا ہے. جیسے لیسا ہے نا فعل ناقص, اسی طرح ماں نافیہ کے بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. بالکل صحیح. اسی طرح ماں کی بھی ایک اسم آئے گا اور ایک خبر آئے گی, یعنی وہ اسم اور خبر اس طرح جیسے مبتدا اور خبر ہوتی ہے نا جملہ اسمیہ, اس طرح سے آئیں گے. ماں کے بعد آپ غور کیجیے گا, ماں نافیہ ہے, فعل ناقص لیسا کی طرح کام کرتا ہے. اس کا ایک اسم رفع حالت میں آئے گا اور اس کی جو خبر آئے گی وہ نصب حالت میں آئے گی. اور اس کے ساتھ اکثر بازائدہ آتا ہے جو اور تاکید کے لیے آتا ہے, بازائدہ. جیسے اب آپ یہاں دیکھیں, واو حالانکہ ہوا واحد مذکر غائب ہے نا, تو رفع حالت میں ہے. بالکل صحیح. تو یہ اس میں ضمیر منفصل مرفوع ہو گئی, تو یہ اسم ہو گیا. اسم کو آپ یہ مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں, جو مبتدا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے, رفع حالت میں ہوتا ہے. اور اسم بھی جو ماں زائدہ کا ماں نافیہ کا آ رہا ہے, اسم ہوا اور یہ مرفوع حالت میں ہے. بمزحزحہ, اس کا کیا روٹ ہے, بمزحزحہ کا, یہ دیکھیں یہ نا زاہا, اور یہ نا رباعی باب میں سے ہے. دیکھیں ویسے تو ثلاثی مجرد کے باب ہوتے ہیں, ثلاثی مزید فی کے ہوتے ہیں, یہ رباعی ہے. رباعی کا مطلب ہوتا ہے واحد اسمان ثلاثہ اربع ربا سے 4, یعنی اس کے اندر 4 لیٹرز ہوتے ہیں. 4 لیٹرز کیا ہیں, جیسے کہ بتا دیا, زاہا. یہ کم استعمال میں قرآن پاک میں, کہیں ریئر ہوتا ہے, یہ یہاں پہ آ گیا ہے. تو قرآن پاک میں محدود استعمال ہے ان کا. اور یہاں پہ بھی یہ بمزحزحن ہوتا ہے اصل میں, تو یہ بمزحزحن تھا, جو کہ چونکہ یہ مضاف ہے, ویسے بھی یہ مضاف ہے نا, تو مضاف جو ہے وہ تنوین نہیں ہوتی مضاف میں نا, وہ تنوین قبول نہیں کرتا. تو اس کا بمزحزحی ساؤنڈ ہے, یہ با کی وجہ سے مجرور ہے, چاہے وہ با زائدہ ہے لیکن اس کی جو ایکشن ہے وہ قائم ہے. با زائدہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تاکید کے لیے ہو جاتا ہے, اس لیے. ویسے یہ با حرف جار ہی ہے جو کہ مجرور کر رہا ہے مزحزح کو. تو اس میں آپ لوگوں نے بمزحزحہ, اس میں 2 ورڈز ہیں, ایک مزحزح اور ساتھ ہی کی ضمیر ہے, یعنی کہ ہی ساتھ وہ مضاف ہونے کی وجہ سے تنوین ختم ہو گئی. ہاں مزحزح. تو اسم یہ مزحزح نا اسم الفاعل بھی ہے, واحد مذکر ہے, جو با حرف جار کی وجہ سے بمزحزح مجرور ہے. مزحزح اور مضاف اور ہی کی ضمیر مضاف علیہ. مضاف علیہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کنٹینیوسلی تیسرا یا چوتھا مرکب اضافی آ گیا. قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرکب جو استعمال ہوا ہے مرکب اضافی اور مرکب جاری, کنٹینیوسلی آپ کو نظر آئیں گے, اور آپ ان کا استعمال بہت انٹرسٹنگ لگے گا جب آپ کو سمجھ آئے گا. یہاں پہ بھی پڑھنے میں بھی جن سے کمیاں رہ گئیں, ویسے جب میں نے بعد میں عائشہ نے تلاوت بھیجی تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بمزحزح نہیں ہے, یہ ہی ہے. ہی 2 لفظ ہیں. بمزحزح ہی کے نیچے زیر ہے, یہ مضاف بن گیا, اور ہی کے نیچے کھڑی زیر ہے, لیکن یہ ہو والی ضمیر ہے جو کہ ہی ہے, یعنی تجوید کا قاعدہ ہے نا. ہاں, مرکب اضافی با کی وجہ سے یہ کیا بن گیا, مزحزحی مرکب جاری اور مرکب اضافی, یہ مرکب جاری بن گیا نا با کی وجہ سے. تو یہ لفظی طور پر مجرور ہے لیکن محلن منصوب ہے. اس کی خبر ہونے کی وجہ سے ماں کا اسم کیا تھا, ہوا. اور ماں کا اسم ہوا تھا, جس کو ہم اگر جملہ اسمیہ بنائیں تو مبتدا ہوتا ہے, اور اس کی خبر جو ہے وہ بمزحزح ہی مرکب جاری کی صورت میں آ رہی ہے خبر.
تو یعنی کیا ترجمہ ہوگا بمزاحزہ ہی؟ اس کا کیا مطلب بتائیں آپ، ترجمہ کریں. اس کو چھڑانے والا، اس کو چھڑانے والا، اس کو چھڑانے والا، اس کو بچانے والا، اس کو بچانے چھڑانے والا. ہاں. اب یہاں واو کیا تھا؟ حالیہ. حالانکہ ماں نہیں ہوا یعنی وہ اب وہ جو ہے نا، آپ آگے اس کو دیکھیں گے، وہ کی ایکسپلینیشن آپ کو ملے گی ان یؤمرا کی صورت میں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ یعنی کہ عمر کا ملنا. ہاں وہ ہوا حالانکہ ماں نہیں وہ یعنی وہ جو ان یؤمرا اس کی ایکسپلینیشن آئے گی نا بدل کی صورت میں. مبدل منہ بھی ہے یہ ہوا. آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا کہ یہ مبدل منہ ہوتا ہے جو صرف ایک انٹروڈکشن کے لیے آتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن آگے آتی ہے جو مبدل منہ کی بدل کی صورت میں آئے گی. اب آپ دیکھ لیجئے گا ہوا یعنی وہ کیا ہے؟ ان یؤمروا آگے اس کی بدل آ رہا ہے، یعنی بے مزاحزہ ہی اس کو بچانے والی، من العذابی، من کیا ہے؟ من حرف جار ہے، اور عذابی کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. دیکھیں پھر آ گیا مرکب اضافی، اور یہ مرکب جاری متعلق ہے. یہ مرکب جاری تو متعلق بن کے آتے ہیں نا، تو یہ پیچھے متعلق کس کے ہوگا؟ یہ ہے مزاحزہ ہی کے. ہاں مزاحزہ ہی کے، کہ مزاحزہ ہی بھی جو ہے نا یہ بھی اسم الفاعل ہی ہے. جیسے پیچھے تھا نا اسم الفاعل کیا تھا؟ احرص تھا نا، اسم التفضیل کا صیغہ تھا نا، سپرلیٹو ڈگری. تو یہاں پہ یہ مزاحزہ ہی اسم الفاعل ہے اور یہ من العذابی سے متعلق ہے. وہاں احرصا جو تھا وہ سپرلیٹو ڈگری تھا تو اس کے متعلق اللہ یا تین آیا تھا، اور من الذین اشرکوا سے متعلق آیا تھا. اب یہاں پہ من العذابی جو ہے نا یہ مزاحزہ ہی کے متعلق ہے، یعنی ان کی جو خواہش ہے کہ کاش وہ عمر دیے جائیں 1000 سال، تو یہ عمر کی خواہش وما ہوا، حالانکہ وہ عمر کی خواہش ان کو بچانے والی نہیں ہے. کس سے؟ عذاب. ہاں کس سے؟ بے عذابی، من العذابی، عذاب سے. اب اگلا ذرا غور کریں، ان یؤمرا، پہلے آپ نے لا یؤمرو پڑھا تھا اور وہ مفعول بن گیا تھا لا کی مصدریہ کی وجہ سے، جملہ فعلیہ، جو کہ اب یہاں پہ یہ ان یؤمرو وہ رفع حالت میں تھا، یہ نصب حالت میں ہے. تو ان کی وجہ سے، ان مصدریہ کی وجہ سے ان یؤمرا، ان مصدریہ ناصبہ، یعنی ان یؤمرا، امرا نصب حالت میں ہے نا، تو ان کی وجہ سے ہے. ان ناصب المضارع ہوتا ہے. تو ان یؤمرا، یؤمرا کا روٹ کیا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے، ہاں دوسری مرتبہ آ رہا ہے نا. پیچھے تھا یؤمرو مجہول، اور یہاں پر ان ناصبہ کی وجہ سے منصوب. یؤمرا، امرا یؤمرو بابے تفعیل سے سیم ہی ہے، وہی والی بات ہے، تفعیل سے ہے. یؤمرو فعل مضارع منصوب مجہول واحد مذکر غائب، اس میں جو نائب فاعل ہے کیا ہے؟ ہوا. ان یؤمرا، کہ وہ عمر دیا جائے، کہ وہ عمر دیا جائے لمبی. لمبی ہم خود کہہ رہے ہیں نا کیونکہ پیچھے الفا ثنا آیا ہے نا، یعنی بریکٹ میں لکھیں گے کہ وہ عمر دیا جائے اور لمبی. تو اور ان یؤمرو کی حیثیت جملے میں کیا ہوگی؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے. کیا ہوگی جی سمیرا بتاؤ، سب سے ہمارا ذہین طالب علم ہے، عربی کے معاملے میں کوشش کرتا ہے ہمارا طالب علم. یہ اچھی یہ ویسے یؤمرو تو جو منصوب ہوا ہوگا نا، اور یہ مبدل منہ بھی آگے پورا جملہ بن رہا ہے. نہیں، یہ جو ان یؤمرو ہے نا یہ مصدریہ ہے، ان اس کی وجہ سے مصدری میننگ پیدا کر کے اس کی حیثیت جملے میں بدل کی ہے. بدل بھی جو یہ پیچھے مبدل منہ اور یہ بدل، ہاں یہ پورا بھی جملہ وہ، ہاں یہ اس کا پورا ہوا. یہ ہوا جو ہے نا، ہوا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یعنی عمر کا دیا جانا. ان یؤمرو وہ جو ہے وہ عمر کا دیا جانا. ہوا مبدل من ہوا ہے جس کا بدل ہے ان یؤمرا. بالکل صحیح، کیونکہ ہوا مرفوع ہے تو ان یؤمرو. یہ ڈیفرنٹ وہ اس کی دی ہوئی نا، پہلے تو وہ ایک جملہ پورا اسمیہ آیا واو حالیہ کی وجہ سے، پورا جملہ اسمیہ جو مبدل منہ بنا اس کی پوری ترتیب تھی یہ من العذابی تک. پھر آگے ان جو تھا یہ مصدریہ تھا، ناصب المضارع تھا، اور یہ اس کا آگے بدل آ گیا. ان یؤمرا جو ہے نا، ان یؤمرا یہ بدل ہے ہوا اسم کا نا. تو یؤمرا جملہ فعلیہ محلن مرفوع ہے اور لفظاً یہ آپ کو
لفظاً کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ نصب نظر آ رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، لیکن یہ اصل میں ہوا کا کیونکہ بدل ہے تو ہوا کیونکہ مرفوع ہے تو پھر ان یعمروا بھی مرفوع ہو گیا، یہ بدل ہو کے مرفوع ہو گیا. تو یہ ان یعمروا بدل ہے، تو جب کہا جاتا ہے کہ ہوا بمزحزحہ، وہ یعنی عمر کا لمبا ہونا اس کو بچا نہیں پائے گا من العذابی، عذاب سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں وما ہوا جو ہم نے پڑھا نا، ہوا مبدل منہ، جو کہ ہوا مبتدا بھی تھا، مبتدا کا بدل ہے، لمبی عمر دیا جانا. ہوا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے اس کا بدل کہ ان یعمروا، اس کا عمر کا دیا جانا. ان یعمروا جملہ فعلیہ محلن مرفوع ہے، لفظاً منصوب ہے، عمر دی جائے. تو حالانکہ اس کا لمبی یا زیادہ عمر دیا جانا اس کو بچا نہیں سکے گا، کس سے؟ من العذابی، عذاب سے. تو جب کہا جائے کہ وہ اس کو بچا نہیں سکے گا عذاب سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جو ہوا وہ کیا ہے اصل میں؟ وہ اس کا عمر دیا جانا ہے. یعنی کہ یہ مبدل منہ اور بدل دونوں ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ ایک میں جو بات کی جاتی ہے نا وہ تھوڑی ایکسپلین ہی ہوتی ہے، آگے جا کے ایکسپلین. ہاں، جو مبدل منہ آتا ہے نا وہ انٹروڈکٹری آتا ہے، اور جو اس کی ایکسپلینیشن ہے بدل، وہ اس کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. ہوا جو ہے مبدل منہ ہے جس کو ایکسپلین کر رہا ہے ان یعمروا، کہ عمر کا دیا جانا. وہ کیا ہے؟ یعنی عمر کا دیا جانا. اور یہ جو اس کی خواہش ہے عمر کا دیا جانا، اس کو بچا نہیں سکتی عذاب سے. ان یعمروا یہ ان کی یعنی عمر کا، کہ وہ لمبی عمر پائے. تو یہ ان یعمروا بدل ہے ہوا کا، اور جو اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے ہوا کو. تو آخر میں یہ جملہ کون سا بنا؟ یہ جملہ اسمیہ بنا. ویری گڈ. دیکھیں کنٹینیوسلی جملہ فعلیہ آ رہے تھے، یہ جملہ اسمیہ آیا ہے. حالانکہ اب ذرا غور سے اس کا ترجمہ کریں. حالانکہ وہ اس کو بچانے والی نہیں ہے عذاب سے کہ وہ لمبی عمر دی جائے، کہ وہ عمر دیا جائے لمبی. جی اس کا ترجمہ کریں. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. ایکسیلنٹ، بالکل یہ بات ہے، یہاں تک ہے. اب آپ کو خود بخود لگ رہا ہے کہ حالانکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے نا. واؤ جو ہے یہاں 2-3 طرح استعمال ہوا ہے، پہلے استناف، پھر وہ معطوف، اور پھر یہاں پہ حالیہ، حرف عطف، اور پھر اس طرح سے حالیہ. حالانکہ اس کا یہ آرزو کرنا، یہ حالانکہ یہ یا وہ اس کو بچانے والی نہیں عذاب سے. کیا چیز ہوا؟ کہ وہ عمر پائے زیادہ، کہ وہ لمبی عمر پائے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ہے جملہ. اب آپ لفظی ترجمہ کرتے جائیں. حالانکہ کے لیے کیا آیا ہے؟ واو حالیہ. ہرگز نہیں کے لیے کیا آیا ہے؟ ماں. بالکل. دیکھیں ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، اور ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر ماں جو ہے وہ نافیہ ہے، نہیں کے لیے، اور فعل ناقص کی طرح یہ کام کرتا ہے. اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. تو اب دور کرے گی اسے، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ یا بچائے اس کو، بچانے والی نہیں. مزحزحہ. بالکل. ہوا بمزحزحہ، یعنی یہ جو ہے وہ اس کو ایکسپلین تو یہاں عمرہ کرے گا نا، تو یہاں پہ اس کو بچانے والی نہیں. تو یہ ہوا کی کیا تھی یہاں؟ ہوا یہ جو ہے نا ماں کی خبر بن رہی تھی. ماں کی خبر ہے. لیکن اگر آپ جملہ اسمیہ دیکھیں تو یہ ہوا مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے مزحزحہ، بمزحزحہ، یعنی ہوا ہے وہ، یعنی اس کو بچانے والی نہیں. اور من العذابی کیا ہے؟ یہ جار مجرور کی صورت میں متعلق ہے. کس سے متعلق ہے؟ بمزحزحہ کے. ہاں، اسم الفاعل مزحزحہ، بے نہیں، آپ نے صرف مزحزحہ جو اسم الفاعل ہے نا اس سے متعلق ہے، کہ وہ عمر دیا جائے لمبی. اس کے لیے کیا آیا ہے؟ کہ وہ عمر دیا جائے لمبی. ہاں، ان یعمر، وہ عمر دیا جائے. ہاں، یہ ان یعمر آ ویسے گیا. عام روٹین میں پڑھتے ہوئے پورا پڑھ لیا کریں، کیونکہ ابھی ہم تجوید کا قاعدہ نہیں نا پڑھ رہے. جی. ان یعمر. ویسے بھی آپ دیکھیں جب آپ اس کی ترکیب سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ ان ناصب المضارع ہوتا ہے، تو وہ نصب ضرور دیتا ہے،
تو آپ ضرور پڑھیں گے ان یعمرہ. اگر آپ تجوید سے پڑھ رہے ہیں اور قرات کر رہے ہیں تو پھر اس کی قرات کی خوبصورتی کے بھی وجہ سے یا قاری حضرات جو ہیں وہ اس کو وقف کر دیتے ہیں, تو وقف کرنا بھی جائز ہے. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر ان یعمرہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گا کہ یہ زبر ہی سے تو ساری ہی بات بدل گئی. کیونکہ ایک ایک لفظ ابھی کر رہے ہیں نا, ایکسپلین کر رہے ہیں. لمبی عمر ان یعمرہ. ان مصدریہ ہے, یعمر فعل مضارع منصوب مجہول, ہوا اس میں نائب الفاعل ہے اور یہ بدل ہے. کس کا بدل ہے یہ جی؟ ہوا کا. ہوا کا. ہوا مبدل من ہو ہے جس کا بدل ہے ان یعمرہ. ویری گڈ ویری گڈ. اور بدل کے معنی ہوتے ہیں عوض کے, اور جو ہوتا ہے نا یہ تابع ہوتا ہے نسبت سے مقصود ہونا. ہاں مطبوع جو ہے صرف تعارف کے لیے آتا ہے, یعنی جو مبدل من ہو ہے نا مطبوع ہے جو کہ صرف انٹروڈکٹری آیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہوا وہ کیا ہے, یہ انٹروڈکٹری ہے. کیا وہ ہے, اس کی ایکسپلینیشن ہے ان یعمرہ. یہ ان یعمرہ ہے, یہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ لمبی عمر پائے, تو یہ اس کا بدل ہے. تو جیسے اس کے ایسے بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں هو اللہ احد, آپ کو بہت دفعہ یہ لفظ ملے گا ہوا هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اس میں ہوا جو ہے مبدل من ہو ہے جو کہ مطبوع ہے اور اللہ بدل ہے, جبکہ احد خبر ہے. یعنی ہمارے جملے میں بھی اسی طرح ہے کہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب. یہ جملہ ہوا جو ہے مبدل من ہو ہے جو مطبوع ہے, انٹروڈکٹری آیا ہے, اور وہ عمر کی خواہش اس کو بچا نہیں سکتی عذاب سے, تو ان یعمرہ کہ وہ عمر دیا جائے لمبی, یہ اس کا بدل ہے. جیسے کہ وہ آپ نے پیچھے بتایا نا کہ اللہ اور احد, تو اللہ بھی ایک ہے اور احد بھی ایک ہی ہے. احد اللہ جو ہے وہ بھی جو ہے نہیں, احد جو ہے نا وہ خبر ہے نا, تو اللہ ہوا اور اللہ ہوا جو ہے مبدل من ہوا ہے اور اللہ اس کی بدل ہے. یعنی کہ بھی دونوں کا ایک ہی میننگ آ رہا ہے نا, ایک وہ آگے ایکسپلین کیا ہوا اور اللہ, ہوا اور اللہ جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے. یعنی وہ کون؟ اللہ. اللہ اور ہوا دونوں ہی, ہوا جو ہے وہ مبدل منہ مطبوع ہے اور اللہ اس کا پھر آگے بدل ہو گیا. سیم وہی بات ہے کہ وہ کون ہے؟ اللہ. اور احد وہ اس کی خبر ہے جو واحد ہے, اکیلا ہے. جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے رفع حالت میں. تو دراصل ان کی یہ خواہش کہ انہیں لمبی عمر 1000 سال مل جائے, تو بہرحال لمبی عمر مل جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو چاہے یہ 1000 سال بھی جی لیں تو ان کا جو اعمال ہیں وہ انہیں عذاب کا یعنی نار جہنم سے نہیں بچا سکتے. تو دیکھیں اس سے ایک بات آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی لمبی عمر مل جائے, انسان اچھے کام نہ کرے, گناہوں میں شیطان کا اعلی کار بنا رہے, تو بھی وہ بمزاحزہ ہی یعنی بچا نہیں سکتا, بچ نہیں سکتا, اس کی نجات ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بہت لمبی عمر جی کر آ رہا ہے. انسان کی, اب آپ یہاں مجھے بتائیں انسان کی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ انسان کی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے جی بتائیں؟ بہت سمپل سی بات ہے, احکامات ماننے پر. بالکل عمل صالحہ, بالکل صحیح, عمل صالحہ. اور کیا کوشش کرنی. بالکل. کوئی اور بتائے گا انسان کی نجات کا کیا سورس ہے؟ بھئی آپ رسول کی اطاعت اللہ و اطیعوا الرسول, بالکل صحیح. اور بھی کچھ بتائے گا کوئی؟ جی بالکل صحیح آپ بتا رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایمان لائے, نیک عمل کرے, آپس میں حق بات کی تلقین کرے اور صبر کی تاکید کرے. سبحان اللہ. یہ ہے پھر نیک لوگوں کے اعمال. تو ان کو لمبی عمر کی نہیں, ان کو یہ فکر ہوتی ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں. عمر جتنی بھی ہو وہ آپ کو گارنٹی نہیں دیتی کہ آپ کو بچا لیا جائے گا. اس پیمانے میں اب آپ خود کو بھی تول سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں نا, کہ ہم کتنا کو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق کرتے ہیں, ہم کتنا کو عمل صالحہ کرتے ہیں, ہم کتنے کو آمنوا وعملوا الصالحات کرتے ہیں. یہ سب معیار ہیں اللہ کے دیے ہوئے جن پہ ہم اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے انشاءاللہ, نیک لوگوں میں بہترین عمل صالحہ کی توفیق عطا کرے. کیونکہ اب آخری جملہ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. ایسا کیوں کرنا ہے ہم کیوں اتنا محنت کریں؟ کیونکہ واللہ بصیر بما یعملون. اس لیے واو کیا ہوا یہاں پہ؟ چوتھی دفعہ آ رہا ہے, یہ چوتھی 5ویں دفعہ. واو کیا ہے؟
یہاں پر یہ آپ عطف بھی کر سکتے ہیں، استناف بھی کر سکتے ہیں، استناف کیونکہ نیا جملہ بھی شروع ہو رہا ہے اور پیچھے جملہ اسمیہ بھی آ رہا ہے. جملہ اسمیہ بھی ہے، بالکل صحیح. تو واو حرف عطف اور ہی مطلب ہوگا اس کا. اور اللہ، اللہ اسم الجلالہ معرفہ، اور یہ کیا بن گیا؟ مبتدا. مبتدا. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کو میں کہتی ہوں قلم اور کاپی، قلم اور کتاب. اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی دیکھیں 30ویں پارے میں سورۃ قلم ہے، اور پہلی دفعہ یہ اللہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی، اور پھر ذالک الکتاب. کتاب کی کیا امپورٹنس ہوگی، قلم کی کیا اہمیت ہوگی. ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، آپ کا بہت زیادہ ٹینشن ریلیف ہوتی ہے اس سے. اور یہ بہت پیاری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس رہیں تو ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ قبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، حدیث ہے نا کہ مہد یعنی ماں کی گود، اللہ حد قبر کی گود، دونوں تک سیکھتے جاؤ. تو دیکھیں سیکھنے کا عمل ایک ایسی پیاری چیز ہے، اگر آپ کو یقین ہو، خود سر نہ بندہ ہو جائے کہ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، اب مجھے نہیں ضرورت، میں تو اپنے آپ کو بہت کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں. آتا ہے. اور آپ سمجھے کہ جتنا آپ جانتے جاتے ہو آپ کو اپنی بے وقتی اور بے حیثیتی اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ محبت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بے وقت ہو کے بھی اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا تو ہم کس طرح اہمیت رکھتے ہیں. یہ دونوں چیزوں میں بیلنس کرنا کہ اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسلم بنانا. مسلم کیا ہے؟ ہوا سمکم المسلمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. کیوں بنایا؟ کہ ہم کمپلیٹلی اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے آگے. اور پھر وہ ایک سجدہ جو تجھے گناہ گزرتا ہے نا، ہزار سجدوں سے بچاتا ہے، اللہ کو بچاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد بہترین کرے. اسی لیے اسم الجلالہ اللہ معرفہ ہے، مبتدا ہے. اور بصیرم، بصیرم کیا ہے؟ دیکھنے والا. کیا ہے اس کی؟ بالکل دیکھنے والا. اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ خبر ہے. خبر دیکھیں مبتدا معرفہ اور خبر ہمیشہ مرفوع نکرا ہوتی ہے. جی. یہ بصیرم میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آخری حرف کی آخری حرکت یہ بصیرم کی تنوین ہے. تنوین ہے. تنوین جو ہے نا، دو پیشیں، دو زیریں، دو زبریں، نون تنوین کہلاتی ہے، نون کی آواز دیتی ہے. لیکن آپ کو یہاں ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ اور ہمارے مصحف میں یہ ہوتا ہے. باہر کے جو آپ سعودی عرب میں جا کے پڑھیں گے نا، وہاں آپ کو دنیا جہان کے ملیں گے، جارڈن کے ملیں گے، ملیشیا کے ملیں گے، مختلف مصحف ملیں گے، ان میں آپ کو یہ شاید نظر نہ آئے. یہ ایک چھوٹی سی میم ہوتی ہے جسے میم اقلاب کہتے ہیں. اقلاب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو نون تنوین ہے اس کی ساؤنڈ میم میں بدل جاتی ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی با آئے گا. آپ دیکھیں بصیرم بی ماں بے آ گیا نا، بے ضرور آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون تنوین کی ساؤنڈ کو میم میں بدل دینا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے. آپ لوگوں نے جنہوں نے بھیجی ہے، ماشاءاللہ عائشہ نے کافی اچھی کوشش کر کے اس نے مجھے جہاں جہاں یہ کریکشنز تھیں وہ بھی بھیجی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اللہ جزا دینے والا ہے بہترین انشاءاللہ. تو یہ بصیرم، یہ بصیرن نہیں پڑھا جائے، ویسے یہ بصیرن بنتا ہے، بصیرن بنتا ہے نا، تو میم آ گئی تو بصیرم بن گیا. اقلاب کا طریقہ یہ، اسے اقلاب کہتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، آگے با آ جائے گا، اور با جب بھی آئے گا نون تنوین کے بعد اس کی آواز میم میں بدل جائے گی. تو یہ بصیرم، یہ فعیلن کے وزن پر اس میں صرف مشبہ ہے، جیسے سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اسی طرح اسی میں بھی بہت دوام پایا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے بڑا خوبصورت نام ہے اللہ کا کہ بصیرم، بہت زیادہ نظر رکھنے والا ہے، اور ہمیشہ اس کی نظر رہتی ہے. ایک ہوتا نا بس ایک نظر دیکھی، کلم ہم بصر، آپ کو میں نے بتایا تھا نا پلک جھپکتے ایک نظر، نہیں وہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بصیرم، بہت زیادہ اس کی نظر ہے اور ہمیشہ ہے. اس لیے میں نے بتایا نا کہ ہم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون. واللہ، اللہ اسم الجلالہ مبتدا، بصیرم اس کی خبر. اور اس جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہمیشہ آپ لکھ لیں، مبتدا اور خبر. مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. تو مبتدا اسم الجلالہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ، اللہ ہمیشہ اللہ. کیا بات ہے اسم الجلالہ کی، ایسا خوبصورت نام کہ سبحان اللہ. اور معرفہ اور بصیرم فعیلن کے وزن پر خبر ہے. اور بیما، بیما جو ہے با حرف جار ہے، اور ماں کیا ہے؟ اس سے پہلے ماں کیا آیا تھا؟ اس سے پہلے والا ماں کیا تھا؟ یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، نافیہ آیا تھا.
اس ما نافیہ کے ہم نے ایک اسم اور ایک خبر پڑھی تھی. اب یہاں پہ ما موصولہ ہے. ما موصولہ جب آتا ہے تو پھر اس کا ایک خبر اور اس کی ایک مبتدا اور ایک خبر ہوتی ہے, لیکن اسے ما کی ایک اسم اور ایک اس کی خبر کہا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ما اسم موصولہ کا ایک صلہ آتا ہے. سوری میں غلطی کر گئی, کیونکہ ما اسم موصولہ جو ہوتا ہے اپنے صلے کے ساتھ ہوتا ہے. ما نافیہ کی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے, اور ما موصولہ کا جو ہے ایک صلہ ہوتا ہے, جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. اب یاد ہو گیا آپ کو صلہ موصول کیسے کام کرتے ہیں؟ جی کسی کو پتہ ہے؟ کوئی اور بتائے, سمیرا کو پتہ ہے, کوئی اور بتائے صلہ موصول کیسے کام کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا اللہ زینا آیا تھا نا اس سے پہلے, جو اس کا ہم نے صلہ پڑھا تھا جملہ فعلیہ کی صورت میں, اشرکو, اللہ زینا اشرکو, صلہ موصول مل کر یہ من کے لیے مجرور ہوئے تھے. اب یہاں پہ ما جو ہے اسم موصول ہے وہ جو, اور اس کا ایک صلہ ہے, وہ صلہ کیا ہے؟ یعملون. تو جو اس میں موصول ہوتے ہیں نا ان کو صلہ اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک خط ہے تو وہ آپ نے موصول کیا ہے تو اس کے اندر جو اس کی تحریر ہے وہ اس کا صلہ ہے. تو جب تک آپ کے اس کے اندر جو تحریر ہے وہ نہیں پڑھیں گے آپ کو موصول کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اسم موصول اور اس کا صلہ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. تو ان دونوں کو ملا کے ہم ایک بات کہتے ہیں, جیسے ما یا اسم موصولہ ہے, آگے جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کا صلہ آ رہا ہے, اور جملہ فعلیہ یعملون. یعملون کا کیا روٹ ہے؟ عین میم لام. عین میم لام, بالکل صحیح. عملہ یعملو, سمع یسمع سے یعملون, فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. کون ہے وہ؟ ہم یہود. تو با حرف جار, ما اسم موصول, اور یعملون اس کا جملہ فعلیہ کی صورت میں صلہ, اور ما یعملون اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر با حرف جار کے لیے کیا بنا؟ یہ مجرور ہو گیا. اور یہ مرکب جاری مل کے کیا بنا؟ بصیرم کے متعلق. یعنی بصیرم کیا تھی؟ خبر تھی اور خبر نکرہ تھی. اور بصیرم جو میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, اور یہ صفت مشبہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب دیکھنے والا. بصیرت بھی اسی سے بن رہا ہے. بصیرت بھی بالکل اسی سے بنتا ہے, روٹ ورڈ سیم ہے. تو اور یہ سارا جو ہے, اب غور سے بتائیے گا, اللہ بصیر بما یعملون کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ, ویری گڈ. اور جملہ اسمیہ کے دو اجزاء کون سے ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. مبتدا ہمیشہ مرفوع رفع ہوتا ہے, معرفہ سوری, یعنی ان لگا ہوا ہے ساتھ, اور اللہ ہے اسم الجلالہ پتہ ہے ہمیں, اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ کی پہچان تنوین ہے. تنوین ہے یا الف لام لگا ہوتا ہے نا, وہ نکرہ, سوری تنوین ہوتی ہے, الف لام تو حرام ہوتا ہے, الف لام اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے. بالکل. تو جملہ اسمیہ کیسے بنا؟ اللہ مبتدا اور بصیرم خبر, اور بما یعملون متعلق خبر. کیوں؟ متعلق بن کے آتے ہیں نا, یعمل جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ ہمیشہ متعلق بن کے آتے ہیں. اور یہ 8 چیزوں سے متعلق بن سکتے ہیں, جن میں سے ایک اسم الفاعل بھی ہے, اور ایک یہاں پہ جو ہے وہ صفت مشبہ جو کہ بصیرم ہے اس سے متعلق ہے, خبر سے متعلق. یعنی جن 8 چیزوں سے متعلق جار مجرور آتے ہیں ان میں سے ایک فاعلن کا وزن بھی ہے, جو بصیرم جو ہے نا, جیسے فاعلن جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں, اور ان میں سے یعنی یہ بصیرم جو خبر ہے نا اس سے متعلق ہے بما یعملون. تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کیا ہے. یہاں پہ مبتدا اور خبر بتا دیں, سمپل سی بات ہے, مبتدا اور خبر بتا دیں. مبتدا اللہ, اور خبر بصیر, اور اس سے متعلق کیا ہے؟ ویری گڈ. اب آپ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. اور کیا ہے؟ اور کے لیے واو. یہاں حرف استناف ہو گیا. اللہ یا جیسے بھی کرنے ہیں تب بھی کرنے. اللہ کیا ہے؟ اللہ مبتدا, اسم الجلالہ مبتدا, اور خوب دیکھنے والا بصیرم کیا ہے؟ خبر مرفوع. جی بالکل صحیح. بصیرم. جی نازیہ آپ بتائیں بصیرم کیا ہے؟ فعل ہے یہ. نہیں دیکھیں, 2 نون تنوین ہے نا, تو تنوین بصیرم جو ہے نا وہ اسم والا, وہ جو ہوتے ہیں نا 2 پیشیں 2 زیریں, وہ اسم کے لیے ہوتی ہیں نا. تو یہ بصیرم
یہ خبر ہے، بالکل صحیح. تو مبتدا کی خبر. بالکل مبتدا کی خبر ہے، اور یہ صفت ہے فعیل کے وزن پہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو علیم فعیل بصیر، یعنی یہ سب اللہ کی صفاتی نام ہیں، اور جن میں جو ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ دوام بھی ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، اور فعیل کے وزن پر خبر ہے. جو وہ کرتے ہیں کے لیے کیا ہے لفظ؟ جو وہ کرتے ہیں کے لیے کیا ہے؟ بما. بما آگے یعملون. یعملون، بالکل صحیح. اب بما یعملون کو کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ یہ کیا کس طرح سے آپ کریں گے؟ چلے اسمارا بما کرو. حرف جار ہے، ما ویری اس میں گڈ، موصولہ ہے، ایکسیلنٹ، اور یا معلونا اس کا صلہ ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اتنا بھی آپ نے بہت اچھا کیا. اور صلہ با کی وجہ سے یہ صلہ موصول جین مجرور ہو گئے، تو یہ مجرور ہو کر مرکب جاری مر گئے. یہ متعلق ہو گئے، کس سے متعلق ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی بصیرم سے متعلق، یعنی صفت مشبہ سے، جس میں صفت مشبہ ہے، جس میں پائیداری بھی ہے اور تسلسل بھی ہے. اگر آپ ایک پلک کے جھپکنے کا آپ نے دیکھا نا قرآن میں تکلم بصر، یعنی ایک پلک جھپکنا، ذرا سا دیکھنا، یہ نہیں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے جو ہے نا وہ بے خبر نہیں. ایک پتا بھی ہم نے سورۃ آل انعام میں پڑھا تھا نا، وما تسقط برکۃ، یعنی ایک پتا بھی جو گرتا ہے نا، لا یعلمون الا ہوا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اسے. تو ایک پتا بھی، آپ ایک چونٹی بھی، ایک قطرہ بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو جانتا ہے. اس لیے اسے بصیرم جو ہے نا، یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس میں دوام بھی ہے، پائیداری بھی ہے، تسلسل بھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا نگہبان ہے، ہم اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرتے ہیں. اللہ ہماری بہترین رہنمائی اور بہترین ہماری مدد فرمائے کہ ہم زندگی اس کی رضا کے لیے گزاریں، جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کر سکیں. اب آپ جزاک اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اب میں ریلیٹ کر رہی ہوں. ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا نا کہ یہ یہود سمجھتے ہیں کہ آخرت کا گھر جو ہے نا ان کے لیے ہے. تو اگر یہ بات میں سچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، تو فتمنوا الموت، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پھر تم تمنا کرو، خواہش کرو موت کی. کیونکہ مومن تو جیتا ہے نا، اس کی زندگی اللہ کی امانت ہے، وہ تو جانتا ہے نا، تو وہ حق پر عمل کرنے سے نہیں ڈرتا، چاہے جان جانے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ چونکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو یہ کبھی بھی حق پر نہیں آئیں گے اور موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو کیا ویسے موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ آپ بتائیں. کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ حدیث بتائی تھی کہ لا یتمنا احدکم الموت، کوئی بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے. اگر نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے برائی سے توبہ کر لے. پھر فرمایا تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے. بس اگر اس کو لا محالہ کرنی ہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہے. کسی وقتی مصیبت پر انسان کا موت کی تمنا کرنے لگ جانا ہر صورت میں ناجائز اور حرام ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. انسان کو تقدیر پر ایمان رکھ کر اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا، اللہ جو بھی کرتا ہے مومن کی بھلائی کے لیے کرتا ہے. وقتی مصیبت پر ہر حال میں مومن کی یہ ذہن میں ہونی چاہیے بات کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، رنج اور غم تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک معمولی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اسی طرح یہاں پر میں آپ سے اکثر اس بات پہ اوپر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، تو میں آپ سے 4 ایسی وجوہات آپ کو یہاں مختصر بتا دیتی ہوں جو ہو سکتا ہے کہ مومن پر مصیبت آنے کی ریزنز بنتی ہوں. ان میں سے کسی مصیبت سے مومن کے جب آتی ہے اس پہ تو وہ مصیبت اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ اس مومن کے گناہ کو مٹا دے. اسی لیے آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا جب ہم کسی
تکلیف میں بیماری میں کسی کی خبر لینے جاتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت اجر ہوتا ہے. تو اس وقت ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ایک بات پڑھتے ہیں ہم، وہ پڑھنی چاہیے ہم سب کو. کیا اصحاب الباس رب الناس یہ بھی دعا ٹھیک ہے. وہ تو جب کوئی چلا جائے ویسے بھی جنرلی لا باسن، بالکل صحیح. لا باس، باس کہتے ہیں گناہ کو، لا باسن طہورن، طہور کہتے ہیں پاک کو. لا باسن طہورن انشاءاللہ، یعنی یہ گناہ یہ تکلیف، باس ہوتی ہے تکلیف، یہ تکلیف یا درد تمہارے گناہ دھو ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ جب مومن کو تکلیف دیتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری گناہ کو جھاڑے گی. تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کے آپ کو بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے. اور پھر مصیبت کے ذریعے ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ہم نہیں سمجھ پاتے کہ بہت بڑی. اب دیکھیں نا، اس کی سب سے بڑی مثال میں یہی دیتی ہوتی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ آخر حضرت یوسف کو کنویں میں کیوں گرا دیا گیا. اتنی بڑی تکلیف اور دکھ، ایک دم روح کانپ جاتی ہے کہ ایک بچے کو، اتنے پیارے بچے کو آپ پھینکاؤ کنویں میں. تو کیا وجہ تھی؟ درجات بلند کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش، اس آزمائش کے ذریعے آپ کے درجات بلند کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے کہ وہ آپ کے درجات بلند کرے. ویسے میں دل سے دعا کرتی ہوں آپ سب کی طرف سے بھی. سمیرا کا بھتیجا گما ہوا ہے تو میں اس کے لیے دل سے درد محسوس کرتی ہوں. اللہ وہ کہیں سے بھی مل جائے اور کبھی کسی ماں کی گود اللہ تعالیٰ اس طرح نہ ہو. اللہ اس بچے کی حفاظت کرنا جہاں پر بھی ہے، کسی کے شر سے بچانا اور ہر ایک کو بچانا کسی کے شر سے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بڑھانا ہوتا ہے. پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مومن اور منافق کا فرق اللہ تعالیٰ نے مٹانا ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں گناہ کی سزا مل جائے اور آخرت میں آسانی ہو جائے. چوتھا نمبر یہ. تو بہرحال ہر صورت میں بالکل، تو بہرحال ہر صورت میں مومن کو صبر سے کام لینا چاہیے. اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، کیونکہ انسانی زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے، ایک مقدس امانت ہے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کل اجل مسمى، اجل کہتے ہیں نا وقت جو ہوتا ہے نا موت کا یا ختم ہونے کا وقت جو ہے نا وہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک ٹائم ڈیوریشن مقرر کی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہونا ہے. بہرحال ایک ٹائم لمٹ ہے، ہمارے پاس مختصر ہے، بہت کم ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ملنی ہے. لہٰذا اسے اللہ کی امانت جس نے دی ہے اسی کی امانت سمجھ کے گزاریں گے تو کافی آپ کو آسانی ہو جائے گی. ورنہ زندگی بہت بڑی آزمائش ہے، آپ کو کہیں پہ بھی چین نہیں آئے گا. تو چین صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی طرف پڑھیں. اور خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے. سورۃ النساء 29 میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اور اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس چیز مثلا زہر یا کسی آلے سے یا بلندی سے گر کر خودکشی کی، دوزخ میں بھی اسے اسی چیز کے ساتھ ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. اس لیے اسلام میں جو وفاقی شرعی عدالت ہے نا اس میں بھی اسے باقاعدہ حرام قرار دیا ہے. اور یہاں پر دیکھیں میں کچھ عرصے کینیڈا میں پڑھتی رہی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہاں پہ یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ ہر ایشو کے اوپر نا ضرور ڈسکشن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو وہاں ایک دن ہمارا ٹاپک یہی تھا مرسی کلنگ کا، کیونکہ میری جو لاسٹ ٹیچر تھی اس کا نام ہیلن تھا، وہ ہمیں پڑھاتی تھی جو ڈینمن یا کہاں کی تھی. تو وہ ایک دن چھٹی اس نے کرنی تھی، اس نے ایک دن چھٹی کرنی تھی. وہ ہمیں بتا کے گئی کہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس کے فادر کو آج مرسی کلنگ کی جانی ہے، یعنی اس کو انجیکشن لگایا جانا تھا زہر کا اور انہیں ختم کرنا تھا کیونکہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے، تکلیف میں تھے، تو وہ چاہتے تھے ان کو مرسی. تو کیا ہمارے ہاں ہے ایسا؟ نعوذ باللہ، ہمارے ہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم آخری وقت تک یہی سمجھتے ہیں ہماری جان اللہ کی امانت ہے، کوئی مرسی کلنگ نہیں ہوتی. وہاں کیپٹل پنشمنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے باقاعدہ. میرے ساتھ ایتھیسٹ بھی بیٹھے ہوتے تھے، نان بلیورز بھی تھے، اور میرے ساتھ ایک بدھسٹ بیٹھی ہوتی تھی ڈونا، اور مختلف لوگوں سے وہ پوائنٹ آف ویو لیتے تھے. بڑی امپورٹنس دیتے ہیں وہ اپنے سٹیزنس کو کہ ہمارے ہاں تو ہماری بڑی بے وقوفی ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں معاف کرے. ہم انسانوں کی تو انسانوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا. وہاں کی جو سسٹمیٹیکل ہونے کا اور ترقی کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں
ہمارے مقابلے میں بہت اچھا عدل ہے، بہت اچھا وہ خیال کرتے ہیں اپنی پبلک کا. تو پبلکلی وہ وہاں پہ، لیکن وہ ہمارے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے انصاف قائم ہو. جب ایک بندے کو ڈر پیدا ہوگا کہ اس نے ایسا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اس طرح سے نہیں جیسے کہ دین کہتا ہے وہ کی جاتی، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارا سارا معاشرہ ڈسٹرب بھی ہے. لیکن آپ ہمیشہ، ہم اللہ سے حسن الظن من حسن عبادات، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ویسا ہی ہوں جیسے تمہارا گمان ہے. تو اپنے گمان کو، اپنی ذات کو پازیٹیو رکھنے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع دیے ہیں ان میں سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بے پناہ ہم سے التفات کیا، ہم سے محبت کی، اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس میں سے پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا، جس کے لیے بہت پیاری دعا بھی ہم پڑھتے ہوئے ہیں، اللہم انس وحشتی فی القبر، اے اللہ اس تلاوت کلام پاک کو میری قبر میں میری وحشت کے وقت میرا ساتھی بنا دینا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن عظیم کی برکت سے مجھ پر بہت زیادہ رحم فرمانا. اور وجعلہ لی امام و نور و ہدی و رحمہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے رحمت، میرے لیے نور ہدایت. اور جب میں بھولنے لگوں، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، جب میں اسے بھولنے لگوں کسی چیز کو تو اس کے ذریعے مجھے یاد کروا دینا. اور اللہم ذکرنی منہ ما نسیت و علمنی منہ ما جہلت، تو جب میں کچھ بھولنے لگوں تو مجھے اس کے ذریعے سے یاد کروا دینا اور مجھے ایسے بنا لینا. ورزقنی تلاوتہ، اس کی تلاوت میں کروں، انا اللیلی انا النہاری، میں اس کی تلاوت کروں دن میں اور رات میں. آمین یا رب العالمین. وجعلہ لحجۃ یا رب العالمین، حجت ہوتا ہے گواہی یا دلیل. اس کو یا اللہ پاک ہمارے لیے تو ایک دلیل بنا دینا آخرت میں کہ ہم نے پوری ایمانداری سے اس کو کوشش کی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ہمیں معاف کر دینا. آپ بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں یا رحمان و رحیم پروردگار. ہم سب جو تیرا کلام پڑھتے ہیں یا اللہ اسے دین و دنیا میں قبول اور منظور کرنا. جو تلاوات پڑھ کے بھیجتے ہیں یا اللہ ان پہ عمل کی بہترین توفیق دے کے اسے قبول کرنا. یا اللہ پاک، یا مالک کل خالق کائنات، جتنے مسلمان اور جہاں جہاں لوگ مشکل میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کتب علی نفسہ رحمہ، آپ نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو واجب قرار دیا ہے. اور یا اللہ ہم اسی کے تحت آپ سے رحم مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں کوئی زمینی آسمانی آفت نہ دینا ایسی جو ہم سہ نہ سکیں، ہمیں بچا لینا. یا اللہ ہر قسم کی شیطان، نفس اور زبان کے شر سے بچانا، انسانوں کے زمینی آسمانی آفتوں سے بچانا. یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت کرنا. یا اللہ پاک یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، یا اللہ نہ دیکھے، نہ ایسا ہو. یا اللہ آپ کی دنیا، آپ کی مخلوق ہیں، یا اللہ آپ کی بہترین تخلیق ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اور مسلمانوں کو جہاں جہاں تکلیف میں ان کو آسانی دیجئے، ان کو اس مشکل سے نکالیے. یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو عاد اور سمود اور قوم لوط کی طرح پکڑ لیجئے. یا اللہ ان کو دنیا میں عبرت بنا دیجئے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے. یا اللہ ہم پہ رحم کیجئے. ہم آپ کی دی ہوئی عمر پہ یا اللہ شکر گزار ہیں، اسے ایسے ہی گزاریں جیسے آپ کا حکم ہے. ہمیں کسی کی بری نظر اور ظلم سے بچائیے گا، کسی کے ہاتھ لگنے سے بچائیے گا. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یا اللہ ہمارے پہ رحم کیجیے گا، یا ارحم الراحمین ہم پہ رحم کیجیے گا. ہمارے اعضاء، ہماری ہر چیز یا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ کا ذکر کرتی ہوئی دین دنیا میں آپ کی حفاظت پائے. یا اللہ ہمیں دین و دنیا میں کامیاب کرنا، اس طرح بنانا جس طرح ہم آپ کو پیارے لگیں. پروردگار ہم اپنی اولادوں کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، انہیں ہدایت دینا. یا اللہ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ پاک ہم اسی طرح دعا مانگتے ہیں جیسے آپ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھایا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمارے حضرت ذکریہ نے بھی فرمایا ربنا حب لنا من لدنک ذریات طیبات انک سمیع الدعاء. آپ نے دعا کی، بتائی ہمیں، رب حب لی من الصالحین، ہمیں نیک و صالح اولاد دے. یا اللہ ہم پہ رحم کرنا. یا اللہ ان کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ پاک آپ کہتے ہیں آپ کا بہترین تحفہ ہدایت ہے، ہمیں ہدایت سے نوازیے اور انہیں بھی. یا اللہ پاک
ہماری نسلوں میں یا اللہ قرآن اور اس کا عمل اور آپ کی اطیع اللہ واطیع الرسول کی ہمیں یا اللہ پاک بہترین توفیق عطا کیجیے گا. حقوق اللہ اور حقوق العباد اس طرح پورے کریں کہ یا اللہ ایک بہترین اچھی مثال قائم کریں. یا اللہ ہمیں بچا لینا, ہمیں دنیا کی جو شر ہے اس سے بچا لینا. پروردگار ہمارے جتنے بیمار ہیں, آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, ہم ان سب کے لیے دعا مانگتے ہیں جیسے کہ ہمارے سب سے پہلے حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہم بھی دعا مانگتے ہیں پروردگار اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ایسی شفا دیجیے جیسے کوئی سقم نہ, کوئی بیماری نہ رہے. پروردگار ہماری مدد کیجیے گا یا اللہ پاک. رب الرحمن المستعان, آپ سب سے زیادہ استعانت مدد کرنے والے ہیں. پروردگار ہم کہتے ہیں حسبی اللہ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. پروردگار ہمارے لیے کافی ہو جائیے یا اللہ پاک. ہمارے گھروں کو, ہمارے دلوں کو, ہمارے بڑے گھر پاکستان کو ہمیشہ شاد آباد لہلہاتا رکھنا. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کرنا. یا اللہ ہم پہ رحم کرنا. یا اللہ پاک جو موسم کی شدت اور حدت ہے اس سے بھی ہمیں بچانا. پروردگار ہر چیز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, آپ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا اللہ اپنے کلمہ کن سے ہم پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجئے, رحم کیجئے. ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے, اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ تانے رکھنا. اور ہمارے شوہروں کو بہترین یا اللہ پاک رزق حلال بات سے وافر عطا کرنا. اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ پاک ہم عاجز اور کمزور ہیں, ہمیں کہاں مانگنا آتا ہے. یا اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا کرنا جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کی رضا میں ہمیں راضی کرنے والی ہو, اور ہر اس چیز سے بچا لینا جو آپ سے دور کرے, اور پھر ہمیں نفس مطمئنہ کر دینا, اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا کرنا جو کہ آپ کا. ہم جب کہتے ہیں آپ اللہم انی اسألک لذت الناظرہ علی وجہک الکریم و شوق الی لقائک, آمین یا رب العالمین. ہم اپنے سارے معاملات فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اپنے رب کی امان میں دیتے ہیں. پروردگار میرے ساتھ جتنی نیک صالح مومنات ہیں جو مجھے تلاوات بھی پڑھ کے بھیجتی ہیں, ان میں ساجدہ جی, نگت جی, رفت جی, نازیہ جی, عائشہ, سمیرہ اور شناز جی, اور بہت ساری ہمارے ساتھ نئی بھی ہیں جو خابر جی بہت پیاری ہیں ہماری. یا اللہ ان کی مشکل آسان کرنا. یا اللہ ان پہ بھی رحم کرنا, اتنی بیماری ہم نہ دیکھیں. یا اللہ رحم کرنا. اس طرح جو بیمار ہیں, خابر جی بھی اور ہماری منظر آپا بھی بہت تکلیف میں ہے, ہمارے اور بھی میرا مالی بہت تکلیف میں ہے, اور ہماری جو پلمبر آتا ہے وہ بھی اس کو بڑی تکلیف ہے. یا اللہ پاک ان کی تکلیفوں کو آپ کے سوا کون دور کر سکتا ہے. ہم مجبور اور عاجز ہیں, ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں ان سب کی مشکلوں کو دور فرما دیجیے اپنی رحمت کے طفیل. یا اللہ آپ کہتے ہیں لا یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر, ہم دعا مانگتے ہیں رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین. اور ہمارے ساتھیوں میں سے یا اللہ عائشہ جی دنیا سے رخصت ہو گئی, ہماری پیاری جو ہماری عطینہ جی تھی وہ بھی رخصت ہو گئیں, اور جتنے بھی میرے والدین, جتنی میری پیاری بہنیں میرے ساتھ ہیں, ان سب کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. دیکھیں ہماری خاور جی ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. خاور جی کو ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں ان کے لیے. یا اللہ سب کے ہاتھ اٹھیں, ان کی لاج رکھنا, خاور جی کی مشکل آسان کرنا, ان کو اس تکلیف سے نکالنا. اتنی پیاری وہ تلاوت کر کے بھیجتی ہیں اور اتنی کوشش کرتی ہیں, اللہ ان کی ساری کوششیں قبول کرنا. یا اللہ پاک ہمیں جوڑے رکھنا نیکیوں میں. فاستبقوا الخیرات, صبغۃ اللہ, ففروا الی اللہ کی بہترین توفیق عطا کرنا. دم آخر ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی بار ہم آپ سب نے آیت نمبر 97 اور 98 میں پوری کوشش کروں گی یہ دونوں کی ہم انالیسس کر سکیں. اللہ ہم سب کا بہترین حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان.